السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و حاضرین، ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب، دونوں عالم کے مالک و مختار، عرب و عجم کے تاجدار، سید ابرار و اخیار، محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں نذرانہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس دنیا میں مختلف خوبیوں کے لوگ، مختلف رنگ کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی پڑھا لکھا، کوئی بے پڑھا، کوئی دولت مند، کوئی غریب، کوئی مشرق میں پیدا ہوا، کوئی مغرب میں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت شاندار مثال ہے۔ ایک رب نے ایک آدم سے مختلف رنگ، مختلف شکل و صورت کے انسان کو پیدا کیا۔ کوئی انگریزی بولنے کے لیے پیدا ہوا ہے، کوئی عربی بولنے کے لیے پیدا ہوا ہے، کوئی کاشتکاری کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کوئی پڑھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کوئی مسجد میں امامت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کوئی تجارت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ سب کا کام الگ ہے، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بندوں کے کام کے حساب سے اسے اس دنیا میں عزت بھی دیا، شہرت بھی دی، مقبولیت بھی دی، جو انعام چاہا اسے عطا کیا۔ کسی کو ان کے گھر کے لوگ نہیں جان پائے، کوئی تھوڑا سا آگے بڑھا تو ان کے گاؤں کے لوگوں نے ان کو جانا، دوسرے گاؤں کے لوگ نہیں جان پائے۔ کوئی تھوڑا اور آگے بڑھا، دوسرے گاؤں کے لوگ جانے، ڈسٹرکٹ میں ہی ان کی شہرت محدود رہی، پورے اسٹیٹ تک شہرت نہیں پہنچ پائی۔ کروڑوں لوگ ہیں جن کو ان کے اطراف اور علاقے کے لوگ بھی نہیں جانتے، لیکن کچھ لوگ اس خوبی اور کمال کے مالک ہوتے ہیں جنہیں اپنا خاندان، اپنا گاؤں، اپنا صوبہ، اپنا ملک ہی نہیں جانتا ہے، بلکہ اللہ کی اس دنیا میں اکثر لوگ جن کا نام بھی جانتے ہیں اور جن کے نام سے روشنی بھی حاصل کرتے ہیں اور جن کے کام کو اپنے لیے ماڈل بھی بناتے ہیں، تو ایسے لوگ جن کو کروڑوں جانیں، کروڑوں لوگ جن کی زندگی سے روشنی حاصل کریں، ایسے لوگ دنیا میں گنتی کے ہوتے ہیں۔
انہیں چند گنتی کے لوگوں میں ایک نام حضور شہباز دکن کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پیدا ہوئے دکن میں، لیکن میں دبئی گیا تھا آج سے 2 سال پہلے۔ وہاں مجھ سے چند احباب نے کہا کہ شہباز دکن یہاں آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ کیا غضب کی تلاوت کرتے ہیں، کیا غضب کی نعت پڑھتے ہیں وہ، کیا نقطہ آخری خطاب کرتے ہیں وہ۔ یعنی ان کی خطابت، ان کی تلاوت، ان کی نعتیہ شاعری، ان کے ترنم کے مقدار صرف ہندوستان کے لوگ نہیں، بیرون ہند میں اس کا گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے لوگوں نے دبئی میں سنایا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دن پہلے اتر پردیش کے کسی علاقے میں گیا تھا، وہاں کہا کہ حضور شہباز دکن یہاں آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیدا ہوئے ہندوستان میں چرچا ہے دبئی میں، پیدا ہوئے دکن میں چرچا ہے شمال میں، پیدا ہوئے دکن میں چرچا ہے بنگال اور بمبئی کی سرزمین میں۔ آج سے 18 سال پہلے میں جامعہ حضرت بلال، جو کرناٹک کا مرکزی ادارہ ہے، اور اس وقت مولانا سہیل صاحب وہاں زیر تعلیم تھے، وہ چند سبق انہوں نے مجھ سے بھی پڑھا جامعہ حضرت بلال میں، اس لیے آپ ان کا ہاتھ چومتے ہیں، وہ ادباً استاد ہونے کے ناطے میرا ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ وہ اسی زمانے میں میں نے پہلی بار حضور شہباز دکن کا خطاب سنا تھا۔ مسجد بلال کچا کچ بھری ہوئی تھی، اور جب یہ نورانی چہرہ والا خطیب جب کرسی خطابت پہ آیا، میری آنکھیں ان کے چہرے پہ گڑ گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جتنا خطاب کا چرچا سنا تھا، اللہ نے خطاب کے ساتھ ساتھ شکل و صورت بھی ویسا ہی عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح پوری دنیا میں چرچا حضور تاج الشریعہ کی دینی خدمتوں کا ہے، قیادت کا ہے، علم کا ہے، ان کی تصنیفات کا ہے، رد وہابیہ کا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی کا، مبلغ کا، اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث اور جانشین ہونے کا، جہاں ان کے ہزاروں علمی کمالات، اوصاف، ان کے خصائل، ان کی کرامتوں کا، ساری چیزیں ایک طرف، تاج الشریعہ کا چہرہ بھی ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کروڑوں میں کسی کو انٹرنل بیوٹی اور ایکسٹرنل بیوٹی، یعنی اندرونی حسن اور ظاہری حسن، یہ دونوں عطا کرتا ہے۔ ان دونوں میں سر فہرست ابھی اس سینچری نہیں، 2-4 سال کے اندر جن کو آپ نے دیکھا، سر فہرست ایک نام سرکار تاج الشریعہ کا تھا، سبحان اللہ۔ دوسرا نام حضور شہباز دکن آئے۔ حضور شہباز دکن، حضور شہباز دکن زندہ باد، حضور شہباز دکن زندہ باد، حضور شہباز دکن زندہ باد، سارے ہندوستان زندہ باد، سارے ہندوستان زندہ باد، ہندو مفتی اعظم زندہ باد، سارے پولیوں سارے پولیوں زندہ باد۔ پہلی بار جب میں نے خطاب سنا، اس وقت میں مدرس تھا جامعہ حضرت بلال میں، 1 گھنٹے کچھ منٹ تقریر ہوئی تھی، لیکن یہ جانیں کہ اس خطاب میں جب انہوں نے تلاوت شروع کی، شروع میں ابتدا میں تو صرف تلاوت چند آیتوں کی ہوئی تھی، سارا مجمع مدہوش اور مسحور ہو گیا۔ اس کے بعد جب نعت کے چند اشعار پڑھے تو سارے لوگ جیسے ان کی محبت کے زلف کے اسیر ہو گئے۔ جب خطابت ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ پورے دکن، کرناٹکا، آندھرا پردیش، تلنگانہ، کیرلا، تمل ناڈو، یعنی یہ 4-5 اسٹیٹس کو دکن، اور خصوصی طور پر اس علاقے کو حیدرآباد کے نواب کا جو علاقہ ہے اس کو دکن بولا جاتا ہے، مگر 4 اسٹیٹس دکن میں شامل ہیں۔ تو کہنا پڑا لوگوں کو کہ جس طرح شمالی ہندوستان میں دوسرے خطبہ کی توتی بولتی ہے، اسی طرح دکن کا اگر کوئی شہنشاہ اور شیر ہے تو حضور شہباز دکن۔
اللہ نے وہ آواز میں تاثیر دی تھی کہ بدعقیدہ بھی دل کی گہرائی سے خطاب سنتا تھا تو وہ بھی توبہ کر کے سنی بن جاتا تھا۔ کوئی حسد سے، جلن سے، چڑ سے، تعصب کا چشمہ لگا کر سنے تو پھر تو ابو جہل بھی ہو اور سامنے سرکار دو جہاں ہو تو کوئی فیض نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی اویس کرنی قرن میں ہو اور دل سے پیار کرے تو بن دیکھے اس طرح پیار کرے کہ سارے اولیاء و صالحین کی سرداری اس کے نام اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو دل کی دنیا ایک دوسری دنیا ہوتی ہے، اور وہ دل کی دنیا اگر روشن رہے تو فیض بہت دور سے ملتا ہے۔ آج بھی اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو، آپ محبت کریں اپنے شیخ سے جس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، یا پھر ان کے وصال کے بعد اپنے گھر میں ان کی قبر کی طرف لو لگا کر دل کو اس طرف مائل کر کے یہ سمجھ لیں کہ مدینے سے فیض بغداد اور بریلی سے ہو کر میرے شیخ کے دل پہ آ رہا ہے اور اس کے نیچے میرا دل ہے، وہیں سے ایک ایک قطرہ میرے دل پہ ٹپک رہا ہے، یہ تصور 10-20 منٹ باندھ لیں، اس کے بعد آنکھ کھولیں، ایسا لگے گا کہ واقعی حقیقی فیض سے سینہ روشن ہو گیا۔ اسی کو آج انگریزوں نے میڈیٹیشن کہا، اسی کا نام میڈیٹیشن سینٹر کھلے ہیں امریکہ اور یورپ میں۔ وہاں ہے کہ ٹینشن سے بھری ہوئی دنیا، کروڑوں کا مکان، کروڑوں کی گاڑیاں، کروڑوں کا کاروبار، ساری چیزیں ہیں اس کے پاس۔ ہندوستان کے غریب کے پاس کرائے کا گھر ہے، ہندوستان کے غریب کے پاس سائیکل ہے، ہندوستان کے غریب کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں۔ امریکہ کا ایک معمولی آدمی 25 لاکھ نہیں 25 کروڑ کی کار پہ چلتا ہے، اتنی دولتیں ریل پہ ہیں، لیکن جتنا غم اس سرزمین میں، جتنا ٹینشن اس سرزمین میں، اتنا ٹینشن شاید کہ دنیا میں کسی سرزمین پہ ہو۔ خودکشی کی واردات سب سے زیادہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ سوسائڈ کرنے کے ایک انجینئر جو 3 لاکھ پر منتھ کماتا ہے، وہ اوپر والی منزل سے کود کے جان دے رہا، جو 10-10 لاکھ روپے بینک کا مینیجر کماتا ہے وہ پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر رہا۔ آئے دن اخبارات میں اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ جو لوگ ہندوستان کے غریب خودکشی کریں تو بات سمجھ میں آنے والی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریبی سے جھنجھلا کر، غربت سے تنگ آ کر انہوں نے ایسا قدم اٹھایا۔ لیکن سچی بات تو ہے کہ غربت کی انتہا میں لوگ دن گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی خودکشی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں اگر ان کے سینے میں ایمان کا نور ہے۔ امریکہ علم ہے، دولتیں ہیں، سکون کی تلاش میں آخری حد تک سیکس فری تہذیب ہے۔ وہاں شراب پینا، زنا کرنا فیشن میں داخل ہے، ایک دوسرے کی بیٹیوں کا مس یوز کرنا فیشن میں داخل ہے۔ وہاں کلچر ہے، چلو چلتا ہے، ایک گھر میں باپ دوسری گرل فرینڈ کے ساتھ، بیٹا دوسری گرل فرینڈ کے ساتھ، بیٹی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ، وہ سب چلتا ہے، وہاں کے کلچر میں داخل ہو گیا۔ حیا، شرم، تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں۔ دولتوں کے ریل پھیل ہے مگر خودکشی زیادہ۔ ان لوگوں نے مسائل کا حل سمجھا تھا کہ خودکشی میں دولت کمانے میں، جمع کرنے میں ہے، دولت جمع کر لی، خوب پڑھا لکھا، لیکن سکون نہیں مل پایا۔ اب سکون کی تلاش میں ان لوگوں نے میڈیٹیشن کا راستہ اختیار کیا۔ وہ میڈیٹیشن سینٹر ہے وہاں، جس طرح نائٹ کلب ہے اسی طرح سے میڈیٹیشن سینٹر ہے، وہاں جائیں کہ کچھ دیر خاموش رہنا ہے، سوچنا ہے، کچھ دیر ایسی آواز آئے گی جس سے کہ کہا مار کے ہنسنا ہے، تاکہ ٹینشن دور ہو جائے، تاکہ غم دور ہو جائے۔ کروڑوں کی موجودگی میں غم پالنے والا وہ مراقبہ کا سہارا لے رہا ہے، میڈیٹیشن کا سہارا لے رہا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے بنائے ہوئے طریقے کا سہارا لے رہا ہے۔ میڈیٹیشن سینٹر کھل رہے ہیں مگر پھر بھی سکون نہیں مل رہا۔ اسی سرزمین میں جب وہاں کے دانشوروں نے دیکھا یہ میڈیٹیشن سینٹر ہے کیا چیز، کچھ دیر ساری دنیا سے کٹ کر دھیان لگانا، توجہ کرنا اور دماغ کو بہت سارے وسوسات سے پاک کرنا، تب اس سے غم ہلکا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کی تلاش میں نے آج کی ہے، ساری دنیا سے کٹ کر ایک طرف
کنسنٹریٹ ہو جانا، دھیان کیندرت کر دینا، جس کی طرف آج میری توجہ گئی ہے، یہ اسلام نے 5 وقت روزانہ نماز کی صورت میں وہ میڈیٹیشن ادا کیا ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کر آفتاب طلوع ہونے سے پہلے ایک طرف دھیان لگانا، اور چند عمل ہے، کھڑا ہونا، پھر جھک جانا، پھر پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا، ساری دنیا سے کٹ کر، بیوی بال بچوں سے کٹ کر، دولت سے کٹ کر، تجارت سے، سب سے الگ ہو کر دھیان لگانا۔ جب انہوں نے غور کیا کہ جس مسئلے کا حل میں نے میڈیٹیشن میں تلاش کیا ہے، اس مسئلے کا حل اسلام کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے نماز کی صورت میں عطا کیا ہے، جب وہاں کے دانشوروں کی نظر اس پہ جاتی ہے، یقین جانے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن امریکہ کا کوئی اسکالر کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام سمجھ جاتا۔ وہ میڈیٹیشن سینٹر جس کی تحقیق وہاں کے دانشوروں نے آج کی، وہی میڈیٹیشن کو تصوف کی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں، تصوف کی زبان میں محاسبہ کہتے ہیں، تصوف کی زبان میں اسے اپنے مرشد کی طرف دھیان لگانا کہتے ہیں، تصوف کی زبان میں صبح نماز فجر کے بعد اپنی پیشانی کو دونوں گھٹنوں پر سر رکھ کر اپنے مرشد کے گھر کی طرف دھیان لگانا کہتے ہیں، یعنی جس میں ساری دنیا سے کٹ کر توجہ اپنے شیخ کی طرف لگ جائے، اپنے مرشد کی طرف لگ جائے، اپنے پیغمبر اعظم کی طرف لگ جائے، اپنے رب کریم کی اس تخلیق پہ غور و فکر کرنے میں لگ جائے، تو ایک طرف تو معرفت کا نور سینے میں ملتا ہے، سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے، دماغ کے وسوسے کی جڑیں کٹ جاتی ہیں، اور جو دنیاوی الجھن ہے، روزانہ اگر ایک بار 1 گھنٹے کا میڈیٹیشن ہو، اور روزانہ دن میں 5 بار نماز کی صورت میں زبردست میڈیٹیشن ہو، وہ چاہے کرائے کے مکان میں کیوں نہ رہے، وہ چاہے جو کی سوکھی روٹی 3 دن کے بعد کیوں نہ کھائے، وہ چاہے اپنے کپڑے میں 50 پیوند لگا کے کیوں نہ رہے، یعنی ظاہری حالت ہزار خستہ ہو، اگر وہ میڈیٹیشن کا سہارا، مراقبہ کا سہارا لے رہا ہے، تو اس سے بڑا غنی کوئی نہیں، اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، اس سے بڑا بے نیاز کوئی نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے سکون اور چین پانے کا سب سے شاندار ذریعہ نماز کی صورت میں، عبادت کی صورت میں عطا فرمایا۔ جب تک یہ مسلمان نماز سے جڑے تھے، محاسبہ سے جڑے تھے کہ آج صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا کیا، جب تک مراقبہ سے جڑے تھے کہ شیخ کامل کی طرف توجہ تھی، اس وقت تک وہ اپنے مسئلے کا حل اپنے مرشد سے حاصل کر لیتے تھے، اس وقت وہ اپنی پرابلمز کا سولوشن اپنے پیغمبر سے حل کر لیتے تھے۔ اور جس دن سے رشتہ مسجد سے ٹوٹا، محاسبہ سے ٹوٹا، اولیاء و صالحین اور اپنے شیخ کامل کی طرف توجہ سے رشتہ ٹوٹا، اس دن سے دولتیں بے تحاشا آ گئی، انجام امریکیوں جیسا ہو گیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس بھی کل کے مقابلے میں آج زیادہ دولتیں ہیں، لیکن شیخ کامل سے رشتہ کمزور ہو گیا۔ دولت حاصل کرنی ہو تو خانقاہ جانا ہے، تیل پانی پاوانا ہو تو خانقاہ جانا ہے، یا پھر دنیاوی کوئی قرض ہو تو خانقاہ جانا ہے۔ روحانیت کی خاطر، تصوف کی خاطر، اسپرچولیزم کی خاطر، ادھیاتمکتا کی خاطر کوئی خانقاہ نہیں جاتا۔ تو جناب شیخ کامل مفتی اعظم ہند آج سے 40 سال پہلے انہوں نے جس تصوف سے ہندوستان بر صغیر انڈو پاک کو آگاہ کیا تھا کہ تصوف نام ہے آخرت کے سنوارنے کا، تصوف نام ہے مصطفیٰ کی غلامی کا، تصوف نام ہے ساری دنیا سے کٹ کر شیخ کامل کی طرف توجہ لگانے کا، تصوف نام ہے جو کی روٹی کھا کر اللہ کی عبادت کرنے کا، تصوف نام ہے موٹا جوٹا پہن کر اللہ رب العزت نے جو ہمارا مقصد تخلیق بیان کیا ہے اس مقصد تخلیق کی تکمیل کا، جو کرن بریلی سے مفتی اعظم ہند نے پورے ہندوستان میں بانٹتے تھے، اسی شعاع کو مجیب علی رضوی نے لے کر پورے دکن میں جب بانٹنا شروع کیا تو نقلی باباؤں کے چنگل میں جو لوگ جا کر تصوف کے نام پہ اپنے دین کا سودا کر رہے تھے، جب ان کا دین بچا، جب ان کی شریعت بچی، جب ان کا ایمان بچا تو کہا میرا مرشد کوئی بھی ہو مگر میرا محسن حضور شاہ فاضل دکن ہے۔ دوسرے لوگوں نے دعا تعویذ کر کے اپنی دکان چمکائی ہے، ایمان کی دولت کی محافظت کسی نے کی ہے، حضور شاہ فاضل دکن نے کی ہے۔
یعنی حقیقی تصوف پر جو گرد پڑ گئی تھی، اس گرد کے صاف کرنے والے مجاہد کا نام شہباز رکن ہے۔ مسلک حق کو صداقت، مسلک اعلیٰ حضرت کی آواز کو ساؤتھ کے گھر گھر پہنچانے والے یودھا، بریک فائٹر، دشمنان دین سے لڑ کر ہر گھر میں سنیت کا چراغ روشن کرنے والے مجاہد کا نام حضور شہباز رکن۔ ایک طرف جہاں انہوں نے شریعت کی خدمت کی ہے، دوسری طرف تصوف کی بھی خدمت کی ہے، انہوں نے راہ سلوک کی خدمت کی، ورنہ یہی ہندوستان ہے آج سے 150 سال پہلے۔ چونکہ انسان جب تک اچھی صحبتوں میں رہتا ہے، دماغ کا سارا کچرا اس کا صاف ہوتا رہتا ہے۔ جیسے زمین مر جاتی ہے جب بارش نہیں ہوتی، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو زمین مر جاتی ہے، جب بارش پھر دوبارہ ہوتی ہے تو زمین زندہ ہوتی ہے۔ اللہ نے اس طرح کی قرآن کریم میں کئی مثالیں دی۔ زمین میں بارش ہونے کے بعد جیسے ثم انزلنا من السماء ماء، پھر ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، ہم نے زمین کو پھاڑا، زمین سے ہم نے فصلیں پیدا کی۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ اسی طرح مردے کو زندہ کرے گا جیسے اللہ نے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ زمین مر چکی تھی، فصل نہیں ہو رہی تھی، بارش برسایا، پھر زمین زندہ ہوئی، فصل پیدا ہوئی۔ تو اللہ نے کہا کہ اسی طرح جب انسان مر جائے گا میں اسے دوبارہ زندہ کروں گا اور میں پھر اس سے حساب لوں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں اللہ نے قرآن کریم میں دی ہیں، میں کیسے مردے کو زندہ کروں گا۔ اس میں سے ایک مثال ہے زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنے کی مثال ہے۔ یہ دل ہے جو مر جاتا ہے۔ جب دل مر جاتا ہے، مرتا کیسے ہے؟ جب اچھے لوگوں سے دوریاں بڑھ جاتی، اچھی صحبتوں سے آدمی الگ ہو جاتا ہے۔ نہیں یہ کیا دے گا، کھانے پینے کا ذریعہ، مدرسہ کا مولوی وہ غریب یتیم بچے کے پڑھنے کی جگہ وہ پڑھاتے، یا خانقاہ وہ پیٹ پالنے کا ذریعہ، یا پیر صاحب یہ پیٹ پالنے کا ذریعہ۔ یعنی دماغ مگر یہ بیٹھ جائے کہ مولانا، مولوی، شیخ، پیر، فقیر، امام، مؤذن یہ سب پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے، تو پھر وہ کبھی بھی قرآن سیکھ نہیں پائے گا، کیونکہ قرآن کوئی انجینئر نہیں سکھاتا ہے۔ انجینئر اگر قرآن سکھائے تو وہ ایک نہیں ہزاروں غلطیاں کرے گا۔ انجینئر وہ اپنے شعبے کا ماہر ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کا ماہر اس وقت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر وضعی ادب میں طے کرتے۔ پاکستان کا انجینئر آل فال پک کے خود گمراہ ہوتا ہے، نہ جانے کتنے ہزاروں کو گمراہ کرتا ہے۔ جس دن سے ہندوستان کے مہاراشٹر کا ڈاکٹر وہ سمجھا کہ میں قرآن سمجھ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، نہ جانے کتنے لاکھ نوجوان گمراہ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو جب ایک کاشتکار، کلٹیویٹر، فارمر وہ سرجری کرنے لگے تو جانے کتنے لوگوں کی جان لے لے گا۔ اسی طرح سے اگر ایک ڈاکٹر وہ شریعت کی بات بتانے لگے تو کتنے لوگوں کا ایمان لوٹ لے گا۔ وہی حال پاکستان کے انجینئر کا ہوا، ہندوستان کے بمبئی کے اس ڈاکٹر کا ہوا جس نے ایمان تو بچا نہیں پایا، البتہ لاکھوں نوجوانوں کے ایمان کو لوٹنے کا کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے عالموں کے خلاف نفرت پھیلائی کہ مولوی کیا جاننے گیا، انہوں نے عالموں کے خلاف نفرت پھیلا دی۔ یہی مولوی جو ہمارے بچوں کے کار میں اذان دیتا ہو، یہی مولوی جو میرے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھا کر قرآن کریم پڑھنے کا سلیقہ سکھاتا ہو، یہی مولوی جو ہمیں قرآن پاک کی تفسیر سناتا ہو، یہی مولوی جو ہمیں احادیث صحائح ستہ کے مضامین سے باخبر کرتا ہو، یہی مولوی جو علم کلام، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم بدیع، علم معانی، علم بیان سے مجھے آگاہ کرتا ہو، یہی مولوی جو 20 سال تک عربی زبان سیکھ کر اس کی گہرائی میں ڈوب کر پھر اس کا ترجمہ اردو کی صورت میں میرے سامنے کرتا ہو، یہ مولانا جو مسجد میں نماز پڑھائے، جو جمعہ کا خطاب کرے، جو عیدین میں ہمیں دین سمجھائے، جو خانقاہ کی چٹائی پر بیٹھ کر ہمیں دین سمجھائے، یہی عالم ربانی کبھی غوث اعظم کی صورت میں بغداد کی مردہ زمین کو زندگی عطا کرے، یہی عالم ربانی کبھی سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی صورت میں اجمیر میں بیٹھ کر وہاں لوگوں کے سینے سے کفر اور شرک کے زن کو صاف کرے، یہی عالم دین جو کبھی قطب الدین بختیار کاکی کی صورت میں دہلی کی سرزمین کو سیراب کرے، یہی عالم دین کبھی محبوب الہی کی صورت میں خانقاہ میں آنے والے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی اصلاح کرے،
یہی عالم دین کبھی عبد القادر ناگوری کی صورت میں تصوف اور مذہب اسلام کا کام کریں، یہی عالم کبھی علاؤ الحق پنڈوی کی صورت میں بنگال کی سرزمین کو علم سے سیراب کریں، یہی عالم دین کبھی نصیر الدین چراغ دہلوی کی صورت میں دنیا میں علم کا چراغ روشن کریں، یہی کبھی چراغ دہلی کے مرید کی صورت میں بندہ کیسودراز کی صورت میں پورے نگر میں علم اور شریعت کا چراغ روشن کریں، یہی عالم دین خانقاہوں میں نگاہوں سے نگاہیں ملا کر تفسیر اور حدیث سنا کر جس عالم نے پوری دنیا میں علم کا کام کیا ہو، آج سے 150 سال پہلے چند سر پھیرا عالموں کے خلاف غیبت کرنا، عالموں کے خلاف نفرت کرنا، یہ 2 ٹکے کا امام مسجد کا کیا جاننے گیا، یہ 2 ٹکے کا مولوی کیا جاننے گیا، یعنی مالی حیثیت سے ان کی اہمیت کو گھٹانے کا ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا۔ یہ عالم کیا کرے گا؟ کوئی جاہل بڑا بڑا بال رکھ کر بیٹھ گیا اس درخت کے سائے میں، اب وہاں 2-4-10 جاہلوں کی بھیڑ لگ گئی، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے، اسی کی ہوا حیدرآباد میں آ گئی۔ صاحب جاہل کی گریڈ جو کبھی نہ پڑا ہو وہ صاحب بڑا بڑا بال، ہرا کپڑا، کالا کپڑا، پیلا کپڑا، اور کہنے کے صاحب میں اجمیر میں 5 سال رہ کے میں آ رہا ہوں، 10 انگلی میں 10 انگوٹھی، لمبا لمبا بال، عورتوں کی طرح جھٹا، یہی بنگال میں، بہار کی سرزمین میں، اتر پردیش میں، حیدرآباد میں، بمبئی میں اب مشہور ہو گیا بمبئی کا دادا، بمبئی کا گھونڈا اور بمبئی کا بابا، یعنی جاہل لوگ چند سفلی کا عمل، سفلی کے زور پہ، جادو کے زور پہ چند کرتب دکھا کر جاہلوں کے ایمان کو لوٹنا، ان کے پیسے کو لوٹنا شروع کیا۔ اب مسجدیں ویران ہیں، بابا کے پاس بھیڑ لگی ہے، جو قرآن سناتا ہے کوئی سننے والا نہیں، اور جو جھوٹ بولتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، ان کے پاس 50 دلالوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوگا مدرسے کا، جہاں سے علم کلام، علم تفسیر، علم حدیث ان کا نور تک بانٹا جاتا ہو، وہ مدرسہ کی چٹائی ویران پڑ رہی ہے۔ خانقاہ جہاں علم کبھی صبح میں تصوف کی صورت میں، کبھی عصر سے مغرب کے بعد مریدوں کی تربیت کی صورت میں، کبھی عشاء کے بعد تفسیر قرآن کی صورت میں، خانقاہ کا نام ہی ہے وہاں روزہ رکھوانا، چوکی روٹی کھلانا، صبح اور شام 2 گھنٹے کا درس دینا، نماز پنجگانہ کے بعد مریدوں کی اصلاح کرنا، یعنی خانقاہ کا نام ہے حدیث قرآن کی تعلیم کا مرکز علم فن، اسی کا نام خانقاہ ہے، جہاں علم بھی سکھایا جائے اور پریکٹیکل میں سرکار کی سنتوں کو دگا کر کے، سینے کو صاف کر کے، مبلغ بنا کر جن علاقوں میں دین کا کام ہونا چاہیے وہاں مبلغین کا دستہ بھیجنا، وہاں قافلہ بھیجنا، یہی کام تھا خانقاہ کا۔ اب وہ خانقاہوں میں آ گیا تعویذ گنڈا، 10 انگلی میں 10 انگوٹھی، بابائیت، آنکھ بند کر کے سر ہلانا، جاہلوں کی جیب پہ نظر رکھنا، اور چند دلال اس کو مل گئے، اس کی بزرگی کا چرچا کرنا، وہ پیشاب پخانہ تک کرنے نہیں آتا، اسے دعا نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بزرگ ایک حدیث نہیں آتی، قاعدے سے اردو نہیں بولنا آتا، اب وہ ہو گئے بابا، لوگوں کی بھیڑ لگنے لگی۔ چند اہل فکر علماء نے سوچا یہ مدرسے کا کیا ہوگا، مسجدوں کا کیا ہوگا، ایونٹ کے ممبر سے خطاب کون کرے گا، جمعہ کے دن ممبر سے خطاب کون کرے گا، محرم کا اکھاڑا سجنے لگا، مسجدیں ویران ہونے لگی، پنجا کے نام پہ امام باڑہ سجنے لگا، مسجدیں ویران ہونے لگی۔ اگر اس وقت اللہ رب العزت مجدد اعظم سیدنا شیخ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کو اللہ ہندوستان کی سرزمین پہ نہیں بھیجتا تو مسجدیں ویران ہو جاتی، کوئی طبیب نہیں ملتا، مدرسہ اجڑ جاتا، کوئی مدرس نہیں ملتا۔ بروقت اللہ نے امام احمد رضا خان کو بھیجا، انہوں نے 14 سال کی عمر میں تمام ظاہری علوم پر دسترس حاصل کی، پھر ہاتھ میں قلم کی تلوار لیا اور قرآن حدیث کی روشنی میں ان جھوٹے باباؤں کی بابائیت کو انہوں نے قتل لگانا شروع کیا، شریعت کا چہرہ چمکایا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، فیت کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کا مقصد کیا ہے۔ جب شریعت کی بات بتانی شروع کی، اسلام پہ ہونے والے حملوں کا جواب دینا شروع کیا، چاہے سائنس کی زبان میں ہو، چاہے تصور کی زبان میں ہو، چاہے سلوک کی زبان میں ہو، چاہے ڈھونگ کی صورت میں ہو، جس صورت میں حملہ ہوا اعلیٰ حضرت نے تمام محاذ کو سنبھالا، قرآن حدیث کی روشنی میں 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر جب اسلام اور سنیت کی خدمت انجام دی تو اللہ رب العزت نے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان ایسا بچایا کہ کروڑوں مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ ایمان لوٹتے ہیں، احمد رضا ایمان بچاتے ہیں، وہ کہنے لگے میرا پیر کوئی بھی ہو مگر سنیوں کا پیر اعظم امام احمد رضا کا فاضل ہے۔
چہار کامی ہندوستان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تحریر کا پڑھنا، ان کی تعلیمات سے روشناس ہونا ایک عام ہوا تو اللہ نے اس کا فیض یہ عطا کیا کہ جن لوگوں نے حیدرآباد میں، جن لوگوں نے بمبئی میں کوئی خاندان کے نام پہ، کوئی صاحب ڈھول بچانے کے نام پہ لوگوں کا ایمان لوٹنا چاہا، مگر الحمدللہ احمد رضا کا شعر کوئی بہار میں ملک العلماء کی صورت میں، کوئی جبل پور میں حضور عید السلام کی صورت میں، کوئی عبد الوحید فردوسی کی صورت میں، کوئی قاضی صاحب کی صورت میں، اور کوئی شہباز دکن کی صورت میں اعلیٰ حضرت کا شعر چاروں طرف پھیلا۔ آپ اگر ممبر کا خطاب سلامت ہے، عیدین کا خطبہ سلامت ہے، مدرسے کی چٹائی پہ درس قرآن، درس حدیث سلامت ہے، کروڑوں چہروں پہ ٹوپیاں سلامت ہے، لاکھوں علماء سلامت ہے، سیرت کی محفلیں سلامت ہے، درسگاہ سلامت ہے، تو اس صدی میں احسان امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کا عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، ورنہ آج بھی میں دیکھتا ہوں، اگر میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں مدرسے میں، میں جمعہ کا خطاب دیتا ہوں، مگر جو لوگ ہمارے سماج کے بچے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، یا اسکول کالج کے پڑھے لکھے بچے ہمارے ہیں، وہ اگر کسی تعویذ کے ذریعہ ان کا کوئی کام بن گیا تو یہ سمجھ لیں کہ میں کھڑا ہوں، میں بخاری پڑھاتا ہوں، میں ایک بڑی مسجد میں جمعہ کے دن خطاب کرتا ہوں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، میں نے 10-20 کتابیں میں نے لکھی ہیں، وہ نوجوان انجینئر کچھ نہیں سمجھے گا۔ ایک تعویذ سے اگر ان کا فائدہ کچھ ہوا، وہ بے نمازی رہے، پیشاب کرنے کے بعد پانی تک نہ لیتا ہو، وہ سفلی جادو کا ٹونا کرتا ہو، مگر وہ انجینئر جس کا فائدہ اس جاہل سے ہوا ہے، وہ ان کو سلام کرتا ہے اور مجھے سلام نہیں کرتا ہے، چاہے میں کسی مسجد کا بڑا امام کر لوں، میں صاحب بہت بڑا شیخ الحدیث کر رہا ہوں، چونکہ اخیر زمانے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اخیر زمانے میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی، مگر ان کے نمازیوں کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ ٹوپی رہے گی سر پہ، قیمتی قیمتی ٹوپی، داڑھی رہے گی چہرے پر، خوب قیمتی کپڑا پہنے ہوئے رہے گا، عید کے دن 10-20 لاکھ کی گاڑی پہ چل کے عیدگاہ اور جامع مسجد آئے گا، ظاہر خوب سجا سورا رہے گا، یعنی کار بھی ہوگی، وائٹ اینڈ وائٹ بھی ہوگا، اور صاحب قیمتی سونے کی انگوٹھی بھی ہاتھ میں ہوگی، سونے کا چین بھی گلے میں پہنا ہوگا، عید کی نماز ادا کرنے کار پہ بال بچوں کے ساتھ آ رہا ہوگا، ہماری ٹوپی 500 روپے کی، ان کی ٹوپی 5000 روپے کی ہوگی، یعنی ظاہر کو خوب سجا سوار کے آئے گا۔ آیا ہے حدیث میں کہ قلوبہم، ان کے دل ہدایت سے خالی، ان کے دل ہدایت سے خالی ہو، یعنی ایمان کا نور ان کے سینے میں نہیں رہے گا، چونکہ ان کو ایمان کی فکر ہی نہیں ہوگی، صرف ظاہر کے سجانے کی فکر ہوگی۔ مکان کا رنگ پینٹ خوبصورت ہو، گھر کا صوفہ گدا خوبصورت ہو، کپڑا خوبصورت ہو، گاڑی چمکیلی ہو، کاروبار چمکیلا ہو، یعنی صرف ظاہر پہ دھیان دینا، باطن لٹ جائے، دماغ میں روزانہ گندے وسوسات آئیں، دل میں عداوت ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، کدورت ہو، دشمنی ہو، نفرت ہو، سب چلے گا، یعنی دل کالا ہو چلے گا، صرف لباس اجلا ہونا چاہیے، گاڑی وائٹ ہونی چاہیے۔ مکان آج 80% لوگ اسی طرح کے ملیں گے، اب کچھ سالوں کے بعد 100% جب لوگ اسی ٹائپ کے ہو جائیں گے، انہیں باطن کے سجانے کی کوئی فکر نہ ہوگی، تو سمجھ جائیں گے کہ ایک بھی شخص مومن نہیں ہوگا، مسجد میں ہزاروں لوگ رہیں گے، کوئی مومن نہیں ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا اور ہم نے کیا کیا؟ جس سے میرا مطلب نکلتا ہو اسی کو سلام کرنا ہے، اسی کو سلام کرنا، چاہے بغل میں کوئی بخاری شریف پڑھانے والا، کوئی بڑی مسجد کا امام کیوں نہ ہو، کوئی مطلب نہیں، سلام صرف جان پہچان والوں تک محدود ہو کے رہ جائے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے، جس کو حضور تاج الشریعہ نے بھی علامت قیامت، آثار قیامت نامی کتاب میں اس نشانی کو ظاہر کیا ہے کہ اخیر زمانے میں جب قیامت کے قریب دنیا پہنچنے والی ہوگی تو سلام صرف آپس کی پہچان کے لوگوں تک محدود ہو کے رہ جائے، جبکہ حضور نے کہا تھا افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو، چاہے تم پہچانو یا نہ پہچانو، وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، مومن ہے
چاہے دور کا ہو کسی بھی خطے کا ہو، مومن ہے سلام کرو۔ اب حضور نے صاف کہا تھا لا تدخلون الجنہ، جنت میں نہیں جاؤ گے حتیٰ تؤمنوا، جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ۔ یہ مسلم شریف کے حدیث سرکار فرماتے ہیں لا تدخلون الجنہ حتیٰ تؤمنوا۔ جب جہالت بڑھتی ہے، عالموں سے دوری بڑھتی ہے، تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے جنت کا راستہ طے کر لیتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہر روزانہ قطب دکن کے مزار پہ جائیں گے تو جنت مل جائے گی، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈیلی مزار پہ اگربتی سلگائیں گے تو جنت مل جائے گی، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن اپنے گھر میں غوث اعظم کی 11ویں کی فاتحہ دلائیں گے تو جنت مل جائے گی۔ چاہے کوئی آدمی کڑاکے کی سردی میں 5 ٹائم وہ برفیلے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے، کوئی رات میں 100 رکعت نماز نفل ادا کرے، کوئی 3 دن میں پورا قرآن ختم کرے، کوئی صبح سے لے کے شام تک 40 ہزار بار درود پڑھے، کوئی کڑاکے کی سردی میں نہا دھو کر نماز پڑھے، نماز فجر قضا نہ کرے، کوئی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، رات میں نیند آئے تو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کر لے، وہ کرنے والا کیا، اتنی محنتیں کیا، وہ جانے اس کا کام جانے۔ لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ ہر جمعرات کو مزار پہ جا کے پھول چڑھا دیے تو پھر جنت تو ہماری پکی ہے۔ یعنی لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے جنت کا سودا کرنا شروع کر، سمجھ لگ میں جنتی ہو گیا۔ جیسے یہودی انبیاء کرام کی قاتل قوم، ایک دن میں 70 نبیوں کا قتل کیا اس یہودی قوم کے لوگوں نے، لیکن پھر بھی ان کا کیا دعویٰ تھا کہ ہم جنتی ہیں، یہ نصارہ، یہ نصرانی، یہ عیسائی، یہ جہنمی ہیں، ہم اللہ کے بیٹے، ہم جنت کے، ہم اللہ والے ہیں، نحن اولیاء اللہ، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم جنت ہماری ہے، جنت کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو جائے۔ نبی کی قاتل، جنت کا خواب دیکھ رہی ہے کون؟ جس نے اپنے نبی کو سولی پہ لٹکانے کا ڈھونگ رچا، اپنے بزم خیش کے میں نے سولی دے دیا، جس نے اپنے پیغمبر کے خلاف اتنا بڑا منحوس پلان بنایا ہو، وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہم ہیں اور اللہ کے بیٹا کا ہم فالوور ہیں اور جنت ہماری جاگیر ہے۔ یعنی ایک پیغمبر کو اللہ کا بیٹا کہنا، اللہ رب العزت کے بیٹا ثابت کرنا، 3 خدا کا قائل، وہ بھی کہتا مجھ سے بڑا جنتی کوئی نہیں۔ نبی کی قاتل، وہ قوم کہتی مجھ سے بڑا جنتی کوئی نہیں۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں میں بھی جب سے علماء کے تئیں نفرت، مساجد و مدارس سے دوری بڑھ گئی، تب سے کسی نے سمجھ لیا کہ میرا شیخ ہے، بس کوئی نماز روزہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز ہے وہ ظاہری شکل و صورت میں کون عمل کرے؟ ظاہری شکل و صورت نماز میں کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں کیا پڑھیں گے؟ تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ٹوٹنے کی بات نماز میں ہم کریں؟ ایک ظالم کہتا تھا نماز میں کیا پڑھیں گے؟ قرآن میں کیا پڑھیں گے؟ تبت یدا ابی لہب، اس میں ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ۔ یعنی جتنی زبانیں اتنی باتیں، کوئی قرآن میں کہنے لگا ٹوٹنے توڑنے کی باتیں ہیں، کوئی کہنے لگا قرآن شریف میں صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں، کوئی کہنے لگا کہ ظاہری نماز کی کیا ضرورت، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی ان باباؤں نے نہ جانے کیا کیا شروع کیا، دل کی نماز، وہ صاحب وہ مراقبہ کہ یہاں کھائیں پیئیں، پیشاب پخانا یہاں کریں اور 5 نماز یہ مدینہ میں جا کے ادا کریں، اور جاہل لوگ تسلیم کر لیں۔ جبکہ مذہب اسلام نے اتنا آزاد کیا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ اگر کوئی خرابی امام سے صادر ہو جائے تو بعد میں نہیں اسی وقت بروقت اس کی نوٹس لے کے کہا جائے نماز نہیں ہوئی۔ اگر وہ نماز میں کوئی ایسا کام کر جائے، 3 کو 4 پڑھ دے، 4 کو 5 پڑھ دے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس میں قرات نہ کرے، سجدہ چھوڑ دے، رکوع چھوڑ دے، یا کوئی فحش غلطی کر دے، تو اس وقت مقتدی پیچھے سے کہیں گے اللہ اکبر، لقمہ دیں گے، اگر وہ نہ مانے تو اس کو ممبر سے ہٹا کر کے دوسرا امام مقرر کر دیں گے۔ اتنی آزادی دی ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے ہیں، کہا کہ تم لوگ میری بات مانو، جو میں کہتا ہوں سنو، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور میری سنو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ دوسروں کو مال غنیمت سے ایک قمیص ملی ہے اور آپ کی قمیص لمبی ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ لمبی قمیص، یہ کپڑے کہاں سے آ گئے؟ پہلے آپ بتائیں۔ خلیفۃ المسلمین، جس سے کہ جنات تھراتا ہو، شیطان دیکھ کے بھاگتا ہو، اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتے تو میرے فاروق اعظم نبی ہوتے۔ سرکار نے جس فاروق اعظم کی اتنی تعریف فرمائی، قرآن کریم میں کئی آیتیں جو فاروق اعظم کی زبان میں، یعنی جو کلمہ ان کی زبان پہ جاری ہوا، اس کی تفسیر، اس کی
تشریح اور اسی کلمات کی صورت میں قرآن کریم نازل ہوا. یعنی وہ عمر فاروق اعظم جو دودھ خلیفۃ المسلمین ہیں، جو جنتی ہیں، عشر مبشرہ میں داخل ہیں، اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، دنیا کا وہ تنہا فرما روا جس کے بارے میں یورپ کا دانشور کہا تھا if any second Umar would in the world the entire world except Islam. یعنی اگر کوئی دوسرا فرما روا عادل بادشاہ عمر فاروق کی طرح کوئی دوسرا اور ہو گیا ہوتا تو ساری دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہوتی. یعنی وہ فاروق اعظم، اس کو برسر ممبر ایک شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آپ کی بات کیسے مانے، اعتراض ہے کہ دوسروں کی قمیص چھوٹی اپنی قمیص لمبی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں مال غنیمت کے طور پر تو ایک ہی کپڑا ملا تھا، لیکن میرے لڑکے کو جو کپڑا ملا تھا اس نے وہ کپڑا مجھے دے دیا ہے، اس لیے میری قمیص لمبی ہے. میں نے کسی خیانت نہیں کی ہے، میں نے دوسروں کو میں نے اپنے لیے ڈبل نہیں لے لیا ہے. اب وہ شخص کہتا ہے آپ خطاب کیجئے میں سنوں گا، آپ ارشاد فرمائیے میں مانوں گا، آپ کی اطاعت کروں گا. وہ مذہب اسلام جو اپنے امام کی غلطیوں پر بھی نشاندہی کرنے کا مذہب اسلام نے جو موقع عطا کیا ہے، اس مذہب اسلام میں ایسی جہالت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ کوئی بولے کہ میں یہاں رہ کے نماز پڑھنے مدینہ جاتا ہوں. نہیں، وہ رہے چاہے اندر سے، چاہے وہ کسی بھی طرح مجذوبیت کے حال میں رہے، لیکن بظاہر شریعت کے احوال کے بغیر اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات بولتا ہے تو شریعت کا قانون اس پہ نافذ ہوگا. وہ ایسے لوگ چند ہوتے ہیں جو کہیں جنگلوں میں، خانقاہوں میں، کسی علاقے میں بیٹھ کر، مگر دین اور شریعت کا کام یہ علماء کی زبانی ہوتا ہے. شریعت کا کام علماء کرتے ہیں. حضور نے کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے نائب اور وارث ہے. حضور کہتے ہیں فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادنا کو مصطفیٰ کہتے ہیں عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے نبی کی فضیلت ادنا درجے کی امتی پر. جبکہ امت میں غوث قطب ابدال سارے لوگ ہیں، ادنا درجے کا امتی وہ ہے جو صرف کلمہ پڑھتا ہو، یعنی وہ ڈھانچے کا مسلمان ہو. حضور کہتے ہیں عالم کی فضیلت عبادت کرنے والوں پر، جو تہجد پڑھتا ہو، اشراق پڑھتا ہو، چاش پڑھتا ہو، ابابیق پڑھتا ہو، جو روزانہ 200 رکعت نماز نفل پڑھتا ہو، وہ عبادت گزار ہے. لیکن جو عالم رات میں عشاء کے بعد بچوں کو پڑھائے، جو فجر کی نماز کے بعد بچوں کو پڑھائے، جو دوسروں کو اسلام سمجھائے، رات دن اسلام سمجھائے، قرآن حدیث پڑھائے، آنے والے فتاوے پر مسائل کا جواب دے، تو اس کو نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ مسائل کا جواب دے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت الحمدللہ میں اس مقام پر فائز ہوں جس مقام پہ کہ ایک عالم دین سے سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، یہ سارے نوافل اس سے ثابت ہو جاتے ہیں. وہ اگر نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قوم کے مسائل کا حل بتائیں، آنے والے فتاوے کا جواب دیں، لوگوں کی مشکلات آسان کریں. وہ کہتے ہیں دنیا بھر سے فتاوے آ رہے ہیں، ایسی حالت میں نماز نفل تو کیا سنت مؤکدہ بھی ادا نہیں کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں. الحمدللہ تمام فتاوے کا جواب، تمام مشکلات کا حل دینے کے علاوہ اللہ نے توفیق دی، نہ کوئی سنت مؤکدہ میں چھوڑتا ہوں نہ کوئی نفل چھوڑتا ہوں. یعنی تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر فائز سے اعلیٰ حضرت. تو علم سے دین کا کام ہوتا ہے. عالم کو ہی مصطفیٰ نے اپنا نائب قرار دیا ہے. عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی نبی کی فضیلت ادنا درجے کی امتی پر. حضور کہتے ہیں قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے علماء کے قلم کا وہ انک جو فتویٰ لکھتا ہو، وہ انک جس سے کتاب لکھی جاتی ہو، وہ انک جس سے رسائل لکھے جاتے ہوں، وہ انک شہیدوں کے خون سے جب جائے گا تو شہیدوں کے خون پہ علماء کے قلم کی سیاہی غالب آ جائے گی. تو حضور نے یہ کہا، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہی ہوتے ہیں. جس علم کی فضیلت قرآن میں، جس علم کی فضیلت احادیث میں، جس علم کی فضیلت تابعین کی زبانی کہ علماء سے شریعت کا قرار ہے، علماء سے اسلام کی زندگی ہے، علماء سے ہی قوم کی زندگی ہے. جس علماء کی فضیلت پہ تابعین، صحابہ اور
पैगंबर आजम के अक़वाल शाहिद हो, उनके खिलाफ जबान खोलने का जो माहौल पैदा हुआ था, कितना खतरनाक माहौल था। मस्जिदें उजड़ गई होती, नमाज का निजाम उजड़ गया होता, खानकाह वीरान हो गई होती, दरसगाह की चटाई समेट दी गई होती। आज कोई उस मुस्तफा की सीरत सुनाने वाला, इस्लाम बताने वाला कोई न होता। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने फरमाया कि एक गिरोह हमेशा जिहाद करता रहेगा, एक गिरोह हमेशा जिहाद करेगा, वह हर हालत में जिहाद करेगा। अल्लाह की मदद उसको शामिल, अल्लाह की मदद उसके साथ रहेगी और वह गिरोह हमेशा गालिब रहेगा। तो मैं देख रहा हूं 100 साल पहले नकवी उनके खिलाफ, देवबंदी उसके खिलाफ, अलीगढ़ के जदीद फारिक उनके खिलाफ, चंद सियासतदान उसके खिलाफ, पर इन तमाम मुखालिफतों के बावजूद, यानी दिल्ली का जामिया उसके खिलाफ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उसके खिलाफ, नदवा उसके खिलाफ, देवबंद उसके खिलाफ, सहारनपुर उसके खिलाफ, पटना यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार उसके खिलाफ, जदीद तबका, जदीद उलूम फनून से लैस लोग उनके खिलाफ। मगर इन तमाम मुखालिफत की आंधियों में आज है किनका नाम? न किसी वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, न किसी वाइस चांसलर ऑफ जामिया यूनिवर्सिटी का। अगर नाम है चार तांगे आलम में, तो जिसने खखेर उठाकर, गालियां सुनकर शरीयत का चेहरा चमकाया हो, उसी का नाम हर जगह ऐसा है कि बाती रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस्म को देखिए वो एला का रजा का। A man who dedicates his life for the sake of Allah. इंजीनियर हैं पेट के लिए, डॉक्टर हैं 2-4 करोड़ का मकान बनाने के लिए, नेता हैं 2-4-10 करोड़ रुपए की लागत से पैलेस बनाने के लिए। लेकिन जो झूठी चटाई पर बैठकर हमेशा हक ही बयान करता हो, हक का नारा लगाता हो और फिर हक की खैरात तकसीम करता हो, वह चटाई पर बैठे, गालियां सुने, मुसीबत उठाए, उनके खिलाफ चाहे दुश्मन चारों तरफ से उसको खेत का न ले, पर अल्लाह की मदद उनकी शामिल होती है। उनकी इसलिए उनका कोई बाल बेकार नहीं कर सकता, जिस तरह कल रजा का कोई बिगाड़ नहीं सका। इन तमाम मुखालिफतों के दरमियान रजा का चराग आज के साथ जल रहा है। सारे चराग बुझ गए, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। उस अहमद रजा का एक शेर हैदराबाद की सरजमीन में उनको सारी दुनिया से बेनियाज होकर, छोटा मकान है, कोई गाड़ी नहीं रहे, अच्छा कपड़ा है नहीं रहे, एक छोटी सी झोपड़ी में, छोटे से कमरे में मदरसा कायम करके, खिताब कायम करके, बसों पे चलकर, साइकिल पे चलकर, बाइक पे चलकर, ऑटो रिक्शा पे चल के, एक ही नशा है। इन तमाम दुश्मनों के दरमियान मसलक के हक का चराग कैसे जले, कैसे मुस्तफा की इज्जत और नामूस का तहफ्फुज कैसे हो सके? कौन था वो शख्स जो कभी जुलूस निकाला कि हम सब कुछ गवारा करेंगे, हुजूर के नामूस पे हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चाहे कुछ भी हो, 5 बच्चों को लेकर ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालेंगे। कल वो तन्हा था, लेकिन आज लाखों लोग उसके कारवां में शरीक हो गए। वो तन्हाई में रहने वाला, झोपड़ी में बैठकर आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाने वाला, एक तरफ नेता उनका दुश्मन, एक तरफ उनका सुन्नी उनका हसद करने वाला, जाहिल खानकाहों के लोग उनसे चलने वाले। लेकिन उस जाहिल खानकाहों के बाबा देख ले कि आज उनके जाने जाते जाते अलविदाई सफर में, जिस तरह कल ताजु शरिया का सफर, आखिरी सफर यानी वो जनाजे का जुलूस लाजवाब था, उसी तरह आज की इस 1 साल के अंदर में सबसे लाजवाब आखिरी जुलूस अगर किसी का था, जनाजे का हुजूर शाहबाज़ दखन का था। जो लोग कहते थे उनका कोई मानने वाला नहीं है, उनके मानने वाले चंद दीवाने किस्म के लोग हैं, न नेता उनके साथ है, न कांग्रेस उनके साथ है, न दूसरी पार्टी उनके साथ है, न दौलतमंद उनके साथ है। ये चंद गरीबों और जुनून से भरे चंद नौजवानों के साथ चल रहा है। लेकिन दुनिया ने जाते जाते देख लिया, तुमने कहा था वो तन्हा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इनके पीछे लोग नहीं है, मगर जाते जाते उन्होंने बता दिया कि जो हक का काम करता है वो तन्हा नहीं रहता। ये 5 लाख कमोबेश का ठाठे मारता मतमा बता दिया कि हैदराबाद किसी जाहिलों का शहर नहीं है, ये शहर मसलक के आला हजरत के मानने वालों का है, हुसैन के गुलामों का है, गौस के शहदाइयों का। अगर शहबाज दक्कन तन्हा था
اگر شہباز دکن تنہا تھا، یہ رضوی تنہا تھے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے مٹھی بھر تھے، یہ 5 لاکھ کہاں سے آ گئے؟ بہار سے آ گیا؟ بنگال سے آ گیا؟ نہیں، بہار سے کوئی نہیں آیا۔ جو بہار کے لوگ یہاں تھے وہی شریک ہوئے ہوں گے، بہار سے کوئی نہیں آیا۔ اگر مجھے وقت پہ ٹائم پہ معلوم ہو گیا ہوتا تو پھر میں صبح کی فلائٹ لے کے ممکن ہے کہ آ سکتا تھا، لیکن بہت دیر اور تاخیر سے معلوم ہوا۔ بہار کے لوگ بہت کم آئے، بریلی شریف کے لوگ بہت کم آئے، نہیں کے برابر آئے، بنگال کے لوگ نہیں آئے۔ 5 لاکھ لوگ تھے کہاں کے؟ کون سے دیوانے تھے؟ آج تک وہ کون سا میدان تھا وہ جہاں جنازہ ہوا؟ مارکس پلے گراؤنڈ، پارکس میدان۔ وہ میدان آج تک کسی نیتاؤں کی آمد پہ نہ بھرا ہوگا جو شہباز دکن کے جنازے میں بھر گیا۔ تو دیکھ لے حیدرآباد کے لوگ کہ جن کی زندگی میں آپ نے کہا کہ تنہا ہے، مصطفیٰ کا غلام دیکھنے میں تنہا رہتا ہے لیکن ایک قافلہ ایک دنیا کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے لوگوں نے کہا تھا یہ بریلوی لوگ تھوڑے ہیں۔ بریلوی کا مطلب اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے والے، بریلوی کا مطلب سرکار غوث اعظم کا سچا شہدائی۔ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا وہ صرف خانقاہ کے سامنے غوث اعظم دستگیر کا بورڈ لگا کے لوگوں کو لوٹنے کا کام نہیں کرتا ہے۔ غوث اعظم کا عقیدہ دل میں ہے ہی نہیں، صرف نام ہے دیوار پہ یا غوث المدد۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جاہلوں کی جیب خالی کرنے کا ذریعہ ہے، وہ یہاں سچا اوریجنل قادری بس رہا ہے۔ غوث اعظم کا نام لینا اور کام کرنا غوث اعظم کے دشمنوں کا، نام غریب نواز کا، کام غریب نواز کے دشمنوں کا۔ غریب نواز نے کہا تھا اپنے مریدوں سے اخیر ایام میں، انہوں نے کہا جب اس پر عالم شکر طاری ہوتا، یعنی وہ جذبے کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اب کہا تھا کہ جب نماز کا وقت آئے تو کان میں اذان کہنا۔ جیسے ہی نماز کے وقت میں اللہ اکبر کان مرید کہتا، غوث سرکار غریب نواز عالم صحو میں آ جاتے تھے، یعنی عالم ہوش میں آ جاتے، بالکل نماز قاعدے سے شریعت کی روشنی میں ادا کرتے۔ نماز ختم ہوتی پھر عالم جذبت جاری ہو جاتا، پھر وہ کیفیت جاری ہو جاتی تھی۔ یہ شریعت پر عمل، اس حالت میں اگر وہ پڑے رہ جائیں، نماز نہ پڑھ پائیں، نماز محفوظ حالت میں، کیونکہ نماز ہر عاقل بالغ پہ فرض ہے، لیکن جس کی عقل زائل ہو گئی ہو، چاہے تو وہ بظاہر میڈیکل کسی ریزن سے پاگل ہو گیا ہو، یا پھر اللہ رب العزت کی کسی اللہ رب العزت کی معرفت کی تجلی ان کو ایسی ملی کہ اس کے دیدار میں غائب ہو کر یہ ظاہری عقل کی زائل ہو گئی ہو، چاہے عقل کے زائل کی جو بھی صورت ہو، اس پہ شریعت کا قانون اس سے اٹھ جاتا ہے، وہ مرفوع طلب ہو جاتے ہیں جب تک کہ واپس پھر ہوش و حواس میں نہ آ جائے۔ پھر ان کو کان میں اذان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ بیدار ہو کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اخیر عمر 97 ایئرز میں جب سرکار غریب نواز کا وصال ہوا، اس دن بھی ان کی آخری نماز نہیں چھوٹی تھی، آخری نماز وہ ادا کیے تھے۔ یہی سرکار غوث اعظم جب 91 ایئرز 91 سال کی عمر میں جب آپ کا وصال ہوا، اس وقت بھی سرکار غوث اعظم کی جبکہ ان کا معمول تھا، ان کے مرید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کامل کو دیکھا، 40 سال سے میں ان کے معمول کو دیکھ رہا ہوں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز میرے شیخ پڑھتے ہیں، اور رات میں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ میں یہ معمول 15 سال سے ایک ختم کرنے کا دیکھ رہا ہوں۔ مرید جب گواہی دے اور شیخ کامل کا جب یہ معمول ہو، 91 سال کی عمر میں 60 سال کے بعد آدمی نہیں اور لاغر ہو جاتا ہے۔ آج کل تو 40 سال کے بعد ہی لوگوں کی آنکھ میں چشمے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ ابھی 52 یعنی 52واں بھی اسٹارٹ ہوا ہے، 52 ایئرز ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، الحمدللہ ابھی بھی بغیر چشمہ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ باریک حرف ہو، حروف ہو تو ضرورتاً چشمہ لگاتے ہیں، چونکہ بچپن سے ہی مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر نگاہوں کے سامنے قرآن رہا، قرآن پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد اب قرآن سمجھاتے رہے، پڑھاتے رہے۔ اس کا فیض اللہ کے بزرگوں کے توسط سے یہ ملا کہ ہم نے سنا تھا کہ اگر کوئی روزانہ قرآن کریم کی چند آیتوں پہ نگاہ ڈالتا رہے اور پڑھے تو 90 سال کی عمر میں بھی اللہ نے چاہا تو ان کی بینائی ختم نہیں ہوگی، یعنی ان کی بینائی سلامت رہے گی، اور اگر کوئی عارضہ بیچ میں لاحق ہو گیا
بینائی ہو چلی گئی کسی دوسرے اسباب کی وجہ سے تو وہ الگ بات ہے. نارملی جو بینائی کمزور ہوتی ہے, جس کو 40 سال کے بعد دھیرے دھیرے کمزور ہوتے ہوتے 90 سال کی عمر میں آدمی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے, یہ نیچرلی جو بیماری آپ کی بینائی کمزور ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. سرکار غوث اعظم 91 سال کی عمر تک انہوں نے زندگی کا جو آخری دن تھا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو. اس کے بعد اس میں جلالت کا ورد زبان پہ جاری ہوا, تب روح آپ کا سوری سے پرواز کی, چہرے پہ ایک نور چمکا ہے. غوث اعظم کا وصال ہوا, زندگی کا آخری دن, اس دن بھی نماز ان کی نہیں چھوٹی, شریعت پر مضبوطی سے عمل, سختی سے عمل. جبکہ غوث اعظم کے سامنے ایک شخص بیت المقدس سے چل کر وہ فضاؤں میں اڑتا ہوا محو پرواز تھا, لیکن غوث اعظم ایک نگاہ پڑی, وہ شخص دھام سے نیچے گرا. غوث اعظم کے سامنے نیچے گرا تو کسی نے پوچھا حضور یہ کون تھا؟ کہا بیت المقدس سے پرواز کرتے ہوئے جا رہا تھا اور دربار کا ادب نہ جاننے کی وجہ سے ایسا ہوا. یہ کیسا تھا جو اڑتا فضاؤں میں اڑ رہا ہو, لیکن کون سا وہ ادب تھا, کس کمال پہ وہ کمال کی بلندی پہ فائز تھا کہ فضاؤں میں اڑنے لگے. لیکن جو ولایت کی دنیا کا شاہکار ہو وہ بھی غوث اعظم کی بارگاہ کا شاگرد ہوتا ہے, اور غوث اعظم کی بارگاہ کا ادب نہ کرے تو وہ بھی غوث اعظم کی نگاہوں کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. کس قدر ولایت کی بلندی پہ فائز تھے غوث اعظم, اسے بھی ادب سکھایا آپ نے. آپ نے دیکھا کہ شیخ جام کا شیر جب آ رہا ہے تو غوث اعظم کی خان کا ایک کتا اسے چیر پھاڑ کے برابر کر دیتا ہے. کہاں شیخ جام کا شیر ہو, کہاں غوث اعظم کے دربار کا کتا ہو. یہ کتے نے بتا دیا تم رہو شیر کسی دوسرے دربار کا, مگر یہ وہ دربار ہے یہاں کا کتا دوسرے درباروں کے شیر کے بھاری ہوتا ہے. تو ہندوستان میں حیدرآباد میں بے شمار لوگوں نے غوث اعظم کے نام کا سودا کیا, لیکن غوث اعظم کا سچا شیدائی, سچا عاشق کون تھا ہندوستان میں؟ وہ امام احمد رضا خان بریلوی تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ غوث اعظم کا ایک کتا بریلی میں ہے جو ہندوستان میں پہرا دے رہا ہے, اور وہ کتا ایسا نکلا کہ بڑی خانقاہوں کے شیروں پہ غالب آ گیا. اسی طرح احمد رضا کا فیض لے کر غوث بغداد کا ایک سر حیدرآباد کی سرزمین میں تھا. دوسرے لوگوں نے غوث کا نام لے کر انہوں نے دین کا سودا کیا, پیٹ پالنے کا کام کیا. غوث اعظم کا سچا سپاہی وہ غوث اعظم کے مسلک کا پہرا دیتا رہا. اسے نہیں چاہیے بلڈنگ, اسے نہیں چاہیے دنیا. انہوں نے فقیری کے عالم میں جو کام کیا ہے تو جو اس کتے نے کام کیا جو 500 سال سے خانقاہ کی دکان چمکا رہا تھا, ان کی چمک پھیکی پڑ گئی. شہباز دکن کا سکہ پورے ساؤتھ میں چمکا. چمک دمک ظاہر چمک دمک. حضور شہباز دکن بڑے مفتی اعظم صاحب مسلک اعلی حضرت قادری کا ہنگامہ ہے کہ میں قادری ہوں. قادری کا ہنگامہ ہے, اور جو غوث اعظم کا عاشق اور شیدائی ہے اس سے جلن ہے, اس سے چڑ ہے. یہ کون سا قادری ہے؟ کون سا قادری وہ ہوگا جو سرکار غوث اعظم کے سارے مخلص دیوانوں سے سچی محبت کرے گا. من احبا, جس نے محبت, من احب للہ و ابغض للہ, جس کی محبت اور دشمنی کا معیار اللہ ہو, یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے دشمنی کرنا, یہ ہے ایمان کی کسوٹی. محبت اللہ کے لیے, دشمنی اللہ کے لیے. اور یہاں صرف اس لیے کہ اس کا نام چل رہا ہے, اس کی توتی بول رہی ہے, اس کی شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے, اسی لیے ہم اسے چڑھیں گے, اس کے نام عظمت کی صورت پر ہم مٹی ڈال دیں گے, اس کے نام کے گراف کو نیچا کر دیں گے. کیوں؟ ہمارا باپ بڑا تھا, ہم بڑے تھے. یہ کہاں سے کون آ گیا, یہ خان پٹھان کہاں سے آ گیا, کون کس کا ڈنکا بج رہا ہے؟ ہمارا باپ بڑا, ہمارا باپ بڑا, ہم بڑے, ہم یہ ہم وہ, یعنی یہ سب ہوتا ہے. کہ حضور نے کہا تھا جس کا عمل پیچھے کر دیا ہو, جس کا عمل پیچھے کر دیا ہو اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا پائے گا. حضور نے کہا تھا اے فاطمہ
دنیا میں کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگ لے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ سرکار نے ڈرانے کے لیے اپنے غلاموں کو قیامت کی ہولناکی سے بچنے کی تدبیر کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی شان بے نیازی دکھانے کے لیے، قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ کہتا ڈرو اس دن سے جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، اولاد والدین سے بھاگے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب اپنی اپنی فکر میں رہیں گے، کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ڈرو اس دن سے جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، اولاد والدین سے بھاگے گی۔ وہ خطرناک دن قیامت کا، جس بیوی کی خاطر جھوٹ بول کر کمایا، جس اولاد کی خاطر نمازیں چھوڑ کر پیسہ کمایا، ایک نیکی کی خاطر اگر باپ جہنم میں جا رہا ہوگا، بیٹے کے سامنے بھیک مانگے گا کہ 60 سال میں 25 سال پڑھائی کی، 40 سال نوکری کی، میں نے نمازیں چھوڑ کر تیرے لیے پیسہ کمایا، رات کے 10 گھنٹے فیکٹری کے دروازے پہ قربانی کر کے 10,000 مہینہ کما کے میں نے تجھے پالا، رات رات بھر اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے میں نے کما کے تجھ کو پالا، تجھ کو گھر بنا کے دیا، ایک نیکی گھٹی ہے جنت جانے میں، ایک نیکی دے دے۔ بیٹا بولے گا دنیا ہوتی تو دے دیتے، یہ آخرت ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ شوہر مانگے گا بیوی سے، بیوی نہیں دے گی، بیوی مانگے گی شوہر سے، شوہر نہیں دے گا۔ تو جب قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا تو بچوں کی خاطر اپنی آخرت کو لٹانا، بیوی کی خاطر نمازیں چھوڑنا، بال بچوں کی محبت میں شریعت کا مذاق اڑانا، یہ کہیں کسی طرح کی عقل مندی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے من شر الناس منزلۃ یوم القیامہ اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، یعنی قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہوگا جو دوسروں کی دنیا سجانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا ہوگا۔ سب سے برا شخص قیامت کے دن وہ ہوگا جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کیا ہوگا۔ اب کیا ہے، بال بچوں کو پالا جائے گا مگر اپنا ایمان بچا کے، اپنی آخرت سنبھال کے، مکان بنایا جائے گا مگر اپنی نماز روزہ حج و زکات بچا کے، نماز لوٹا کے بلڈنگ نہیں، اس سے بہتر ہے فٹ پاتھ پہ رہنا، ایمان لوٹا کے نوکری نہیں، اس سے بہتر ہے 5 گھنٹے کی مزدوری کر کے 200 روپے کما کے حلال روزی بچوں کو کھلانا، وہ حرام کی نوکری کو چھوڑ دینا۔ یعنی جب اس آخرت والی سوچ پیدا ہو جائے گی، کوئی نماز چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، رشوت لے کر، حرام طریقے سے نہیں کمائے گا۔ یہ دوسروں کی زمین پہ غاصبانہ قبضہ کرنا، دوسروں کی زمین لوٹ لینا، دوسروں کے مکان پہ غاصبانہ ہونڈا گردی کر کے قبضہ کر لینا، نماز روزہ چھوڑ کے صرف پیسہ پیسہ کرنا، یہ دلالی کر کے بال بچوں کا حق، پھوپھی کا چچا کا حق مار، چچیری بہن کا حق مار کے، پھوپھی کا حق مار کے زمین پہ قبضہ کرنا، یہ جو دنیا میں تماشا ہے، رات رات بھر جاگ کے ڈکیتی کر کے، دھوکہ دھڑی کر کے کمانا، صرف اس لیے کہ آخرت کی فکر کم ہو گئی، حساب کتاب کا ڈر دماغ سے نکل گیا۔ ورنہ یہ آیت کریمہ جب دماغ میں رہے کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد والدین سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، جہاں ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے رات بھر سوتی ہے، بچے کو بخار لگے تو وہ خود تڑپ جاتی ہے، بچہ ایکسیڈنٹ کر جائے تو ماں خود مرنے کے قریب پہنچ جاتی ہے، یہ سارا ڈرامہ اس دنیا کا ہے۔ آخرت میں یہ سب کچھ نہیں چلے گا تو کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یہ ہے آیت کریمہ کی تفسیر، تاکہ بیٹے کی محبت میں تم کافر نہ ہو جاؤ، بیوی کی محبت میں تم نماز نہ چھوڑ دو، گھر مکان چھوٹا سا مکان بنانے کے چکر میں شریعت کا مذاق نہ اڑاؤ، مکان چاہیے مگر نماز روزہ سنبھال کے، نوکری چاہیے مگر ایمان نماز روزہ سنبھال کے، اولاد کی شادی ہو کر دین ایمان شریعت بچا کے۔ تو جو دین ایمان بچا کے مکان بنایا وہ بہادر ہے، جو دین ایمان بچا کے کار خریدا وہ بہادر ہے، جو دین ایمان لٹا کے 500 کھرب کا مکان بنا لے، 500 کروڑ کی گاڑی خرید لے، وہ کوڑی کے دین ہے۔ یہی بتایا صحابہ کرام نے، انہوں نے حلال کا 1 روپیہ اختیار کیا، حرام کے کروڑوں
پہ تھوک دیا تاکہ جان لے کے دنیا کا سارا درخت اگر گولڈ ہو جائے، سارا درخت اگر ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جائے، اس کو ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے پلے میں کلمہ لا الہ الا اللہ ایمان کو رکھا جائے، جب دونوں کو وزن کیا جائے تو ایمان کا پلہ غالب آ جائے گا۔ وہ ایمان جو سب سے وزنی چیز ہے، جس سے کروڑوں لوگ محروم ہیں، اگر اللہ نے وہ ایمان آپ کو دیا ہے تو سمجھ جائے کہ سب سے بڑا دھنوان اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ دنیا بھر کا سب سے بڑا مالدار ایمیزون کمپنی کا مالک، اگر میں صداقت کی روشنی میں بیان کروں، وہ مومن نہیں ہے، یعنی ان کے پاس دنیا کے 800 کروڑ لوگوں میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس موجود ہے، جو پورے حیدرآباد کے سارے ارب پتیوں کی دولتوں سے بڑی دولت وہ رکھتا ہو، مگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی ساری دولتیں میری نگاہ میں کوڑی کے تین ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہندوستان کے مکیش امبانی ہندوستان کے 150 کروڑ لوگوں میں سب سے بڑے دولت مند ہیں، اتنی دولتیں اس کے پاس ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو میری نگاہ میں ایک تنکے کی حیثیت بھی ان کی دولتوں کی نہیں ہے۔ حیدرآباد کا کوئی پیلس 50 کروڑ روپے سے تعمیر کیا ہو کسی نے، اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے، بے ایمانی کر کے دوسروں کی زمین پہ غاصبانہ قبضہ کر کے، خونگئی کر کے قبضہ کر کے بنایا ہے، اس کے مکان کی حیثیت میری نگاہ کے سامنے اہل ایمان کی نگاہ میں ایک ذرے سے بھی کم تر کی اس کی حیثیت ہے۔ اصل چیز ہے ایمان کی حیثیت، تقوی کی حیثیت، اور وہ ایمان جس کے پاس ہے وہ سمجھ لے کہ بل گیٹس سے بھی وہ بڑا ہے، مکیش سے بھی وہ بڑا ہے، ایمیزون کمپنی کے مالک سے بڑا ہے، ٹاٹا برلا سے بڑا ہے، ہندوستان کے پردھان منتری سے وہ بڑا ہے۔ جب ایمان جس کے پاس ہے اور وہ اس عقیدے اور مسلک پر مضبوطی سے قائم ہے، وہ پرواہ نہ کرے کہ میرے پاس آمدنی 5000 کی ہے، میرے پاس خود کا مکان نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ ان کو ایمیزون کمپنی کے مالک کی طرح دولت ہو جائے اور پھر ان کا ایمان لوٹ لیا جائے؟ وہ کہے گا نہیں، ایسا نہیں چاہیے، مجھے ایمان چاہیے، میں دنیا کا سب سے بڑا دولت نہیں بننا چاہتا۔ تو اللہ نے تمہیں وہ ایمان کی دولت دے ہی دیا ہے، پھر کیوں فکر ہے مکان کی، پھر کیوں فکر ہے گاڑی کی، پھر فکر ہے مکان کی؟ کوئی بتائے تو صحیح، پورے حیدرآباد میں جانے کس نے کیا کیا، کس نے کون سا کام نہیں کیا؟ جو کل فقیر تھا آج اس کے پاس 10 بنگلہ ہے، کل وہ سڑک پہ رکشہ چلاتا تھا اس کے پاس 5 بیگھہ مکان ہے، جو صاحب ایک چھوٹے نیتاؤں کا جھولا ڈھوتا تھا، جو نیتاؤں کا جھولا ڈھوتا تھا، اس کے پاس 5-10 بیگھہ زمین ہے، لیکن وہ فقیر قادری فقیر اس زمانے میں وہاں مدرسہ قائم کیا تھا جبکہ زمین بالکل سستی تھی، وہ چاہتا تو مدرسے کا چندہ کر کے اپنی زمین خرید لیتا۔ یہ سہیل کی زمین ہے، یہ زبیر کی زمین ہے، یا اس بیوی کی زمین اور بیوی کی زمین، اگر وہ چاہتا تو وہی کا چندہ لا کر اپنی زمین خرید لیتا۔ پورے شاہین نگر علاقے میں اس کے پاس 10-20-50 جگہوں پہ پلاٹ ہوتا، لیکن وہ غوث اعظم کا سچا دیوانہ، انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، انہوں نے دھوکہ دھڑی نہیں کی، انہوں نے حرام کا کاروبار نہیں کیا، زکات کا پیسہ زکات کے مد میں لگایا، مسجد کا پیسہ مسجد کے مسجد مد میں لگایا۔ انہوں نے اپنے لیے وہی جو دین کی باتیں سناتا تھا، لوگ جو نذرانے دیتے تھے وہی ان کا اپنا تھا، باقی جو امانت ہے اس تک پہنچایا۔ یہی حال تاج الشریعہ کا تھا، وہ چاہتے تو 10 ایکڑ زمین میں اظہر میاں کا گھر بنا دیتے، لیکن جب خیال آیا ہے ایک وسیع خطے زمین پر کوئی گھر ہونا چاہیے تو اظہر میاں کا گھر نہیں، جامعۃ الرضا ہونا چاہیے، مدرسہ اسلامی ہونا چاہیے۔ 100 بیگھہ زمین خرید کر جامعۃ الرضا بنایا۔ اگر اظہر کا گھر بناتا تو دنیا کہتی نذرانے کا غلط استعمال ہوا ہے، لیکن جامعۃ الرضا جب 100 بیگھہ زمین پہ انہوں نے تعمیر کی، دنیا دنگ رہ گئی۔ اگر اپنا بیٹے کا گھر بناتا صرف بیٹا عیش کرتا، لیکن 100 بیگھہ میں مدرسہ رسول قائم کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے بیٹوں کا گھر بنا دیا، علم و فن کا مرکز بنا دیا۔ اپنا گھر وہی چھوٹا سا اور مصطفیٰ کی درسگاہ کا گھر 100 بیگھہ زمین میں، اس لیے ان کے جانے کے بعد 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے کہا نائب غوث اعظم ہو تو ایسا ہو، نائب اعلیٰ حضرت ہو تو ایسا ہو۔ تو جب یہ حیدرآباد کا وقت درویش و فقیر انہوں نے خیانت کاری سے نسل کے حق کا کام کیا، دنیا کو قریب نہیں آنے دیا، حرام کے پیسے کو قریب نہیں آنے دیا، بال بچوں کو تلقین کی، پڑھا لکھا کے مسئلہ کے حق پر چلنے والا مبلغ بنایا، تو جاتے جاتے دنیا نے دیکھا وہ نائب مفتی اعظم ہند ہے، وہ نائب اعلیٰ حضرت ہے، نائب تاج الشریعہ ہے، جو غربت کے دن گزارا مگر ایمان
ایمان کا سودا نہیں کیا، اللہ نے وہ انعام دیا جو جیے رب کے لیے، جو مرے رب کے لیے، رات دن کا سفر غارت کرے رب کے لیے، جو اپنے جسم کو بیمار بنا لے رب کے لیے، مسلک کے لیے، اب اسے تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسے حیدرآباد سے اٹھایا، شہروں کے آسمان پہ پہنچایا کہ دبئی میں ان کا نام، قطر میں ان کا نام، بنگلہ دیش میں ان کا نام، پاکستان میں ان کا نام۔ اگر کوئی دولت مند ہوتا ان کے رشتے دار بھی نہیں جان پاتے، مگر یہ مصطفیٰ کے دین کا خادم، غوث اعظم کے مسلک کا خادم، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا خادم، سب کچھ لٹا کے ایمان بچا کر جب دین کا کام کیا ہے، اللہ نے حیدرآباد سے اٹھا کر کروڑوں دلوں میں ان کی محبت عطا فرما دی۔ جو اپنا جیون اللہ کے لیے سمرپت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مقبولیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہرت دیتا ہے۔ زندگی میں تو زندگی میں، مرنے کے بعد ان کی سچی مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ بعد وصال مرید تو غمگین ہے ہی، ہندوستان بھر کے سارے علماء حق آج رنجیدہ ہیں کہ ایک شیر چلا گیا، ہزاروں گیدڑ چلے جائیں اتنا غم نہیں ہوتا، ایک شیر کے چلے جانے کا سب کو غم ہوتا ہے۔ چونکہ شیر جو کام کرتا ہے تنے تنہا، وہ ہزاروں گیدڑ مل کے نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ شہباز تھا، وہ شیر تھا، جنہوں نے ساری زندگی لڑائی اللہ کے مسلک کا کام کیا ہے۔ اللہ نے جنت تو وہاں دے گا، لیکن اس دنیا میں کیا دیا ہے؟ اس دنیا میں مقبولیت دی ہے، اس دنیا میں شہرت دیا ہے، اس دنیا میں عزت دی ہے، اس دنیا میں کروڑوں دلوں کی دھڑکن اس کے نام کو بنا دیا ہے۔ اس لیے سارے لوگ الگ الگ کام کے لیے پیدا ہوئے اور شہباز دکن مسلک اعلیٰ حضرت کے کام کے لیے پیدا ہوئے۔ اس کا ایک ہی چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے کہ دوسرے لوگ اپنا کام کریں، کوئی صاحب سیاست کریں، کوئی قیادت کریں، کوئی دلی میں پارلیمنٹ آفس میں جا کے بیٹھ جائیں، کسی کا دادا دلی میں جا کے بیٹھا، کسی کا باپ دلی میں جا کے بیٹھا، وہ اپنا کام کرے، لیکن شہباز دکن کا انٹروڈکشن جب کرنا پڑے گا تو لوگ آنے والے دن میں یہی کہیں گے کہ اویس رضا قادری آج مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں، کل ان کے باپ نے بھی ساری زندگی مسلک کا کام کیا تھا، تو دہلی میں بیٹھنے والے کو شاید دنیا کچھ دل سے کچھ قدر قریب نہ کر سکے، چونکہ وہاں کا رشتہ ظاہری اعمال سے ہے اور ان کی خدمتوں کا رشتہ ایمان اور شریعت سے ہے۔ جو اس کا کام کرتا ہو لوگ یاد کریں گے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا خادم، اس کی گٹھی میں ان کے باپ نے مسلک کا درد مٹا دیا۔ یعنی خاندان کی شہرت، اولاد کی شہرت اور کسی ورگ وشیش کی شہرت، مذہب اسلام کی وجہ سے جس کی شہرت ہو جائے، شریعت مطالعہ کی وجہ سے جس کی شہرت ہو جائے، اس شہرت میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے، اس میں پرماننس ہوتا ہے، اس میں دوام ہوتا ہے۔ یہ شہباز دکن کا ایک چھوٹا سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے ان کے علم، ان کے عقائد کے تعلق سے میں نے کہا۔ بس یہ جان لیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑھنے والے ہزار لوگ اس سے خارجی کا نام دے دیں یا ان کے جی میں جو جی بھر کے گالی دینا ہو وہ سب گالی دے دیں، لیکن اتنا تو مجھے بتا دے کوئی کہ اس فتنہ و فساد کے وقت میں ایمان کے تعلق سے صحیح پریبھاشا کون دے سکتا ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ اگر کوئی بولے کہ اللہ کو مان لینے کا نام ایمان ہے تو میں کہوں گا کہ رسول پاک کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے؟ رسول پاک پر ایمان کوئی نہ لائے وہ مومن نہیں ہوگا۔ مومن ہونے کے لیے اللہ سے محبت، مومن ہونے کے لیے رسول پاک سے محبت ضروری ہے۔ لیکن پھر آگے سوال ہوگا، کل تک اتنا ہی کہہ دینا تھا میں نے اللہ کو مان لیا، تو اب اس کے مومن ہونے کی گواہی سارا زمانہ دیتا تھا، چونکہ اللہ کے ماننے کا مطلب اللہ نے جو کچھ کہا سب کو مان لیا۔ حضور حق ہے، سارے پیغمبر حق ہیں، قیامت حق ہے، حساب کتاب حق ہے، تقدیر حق ہے، سب کو مان لینا۔ لیکن جب بگاڑ پیدا ہوا، فتنہ و فساد پیدا ہوا، لوگ قیامت کے قریب جانے لگے، سب نے اپنی عقل پہ وشواس کر کے اپنی عقل کے حساب سے بات کرنا شروع کیا، آنکھ بند کر کے بلائنڈلی یہ بات کرنا کہ ہم نے مان لیا غوث پاک کو، بس ہم نے مان لیا غریب نواز کو، مان لیا، ہم نے علماء کی بات تسلیم کر لی، جو انہوں نے کہا حق کہا۔ جب یہاں یہ بات ہوگی تو علماء حق جو کچھ کہیں گے وہ اس کو مانے گا، لیکن جب اپنی عقل کو بے لگام آدمی چھوڑ دے گا اور علم ہے نہیں مگر وہ مفکر بننا چاہتا ہے، وہاں قدم قدم پہ غلطیاں ہوں گی۔ جب یہاں بات آ گئی تو اللہ کی توحید پہ ایمان لانے کی، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کی، تو پھر رسول پاک کے تعلق سے وہی مانے گا جو قرآن کہتا ہے۔ حضور کو علم غیب
غیب ہے، سرکار دو جہاں صاحب اختیار ہیں، آقا علیہ السلام پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہے، سرکار دو جہاں شاہد اور بشیر اور نذیر اور داعی اللہ ہے، یعنی قرآن نے جو حضور کے اوصاف بیان کیے سب پر ایمان لانا۔ لیکن بعد میں عقل پہ یقین کرنا شروع کیا لوگوں نے، کہا حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، سرکار کو اختیار نہیں، امت مٹی میں مل گئے، یعنی طرح طرح کے خرافاتی عقائد رونما ہوئے۔ تو اب صرف اگر کوئی کہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، مومن کہنے کے دوسری دلیل چاہیے کہ رسول پاک کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ رسول کو تم مردہ مانتا ہے، رسول کو بے اختیار مانتا ہے، رسول کو علم غیب سے عالم مانتا ہے، کیا مانتا ہے؟ اب وہاں کہے گا میں رسول پاک کو اس شان کا مالک سمجھتا ہوں جو شان اللہ نے ان کو عطا کی ہے، جو میں وہی تعریف کرتا ہوں جو ان کی شان کے قابل ہے، یعنی حضور عالم غیب ہے، حضور صاحب اختیار ہے، حضور داعی اللہ ہے، حضور زندہ ہے، حضور صاحب تصرفات ہے، وہ سب میں تسلیم کرتا ہوں۔ پھر ایک سوال پیدا ہوگا، پہلے حضور کے ماننے کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ کو سب سے لاجواب ماننا، حضور کے خاندان کو لاجواب ماننا، حضور کے اہل بیت کو لاجواب ماننا، حضور کی وجہ سے مدینہ سے پیار کرنا، حضور کی وجہ سے حضور کے گھر والوں سے پیار کرنا، حضور کی وجہ سے حضور کے شہر کی عزت کرنا، حضور کی وجہ سے حضور کے قبر کے احترام کرنا۔ یہاں تک ہمارے عالموں نے بتایا تھا کہ جو سرکار دو جہاں کی جوتی مبارک کی توہین کرتے ہوئے جوتیاں کہتے وہ کافی ہو جائے گا، جو سرکار دو جہاں کے کسی کپڑے کی توہین کرے وہ کافی ہو جائے گا، سرکار کے شہر مدینہ کی توہین کرے وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ چونکہ سرکار سے جن جن چیزوں کو نسبت ہے سب کی تعظیم فرض ہے، اور کسی کا بھی انکار کرے گا، کسی کی توہین کرے گا تو توہین مصطفیٰ ٹھہرے گی، نبی کی توہین اللہ کی توہین، اللہ کی توہین اسے کافر بنا دے گی۔ یعنی نبی اللہ کی دلیل ہے، وہ برہان ہے، اللہ کی دلیل بن کے آیا ہے، تو حضور جب اللہ کی دلیل ہے، حضور میں ڈاؤٹ ہوگا تو اللہ پہ شک ہوگا، حضور کے کمالات میں شک ہوگا، اللہ کے کمال پہ شک ہوگا۔ اس لیے بلائنڈلی حضور سے محبت، یعنی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، مومن کامل ہونے کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ حضور کو پیارا ماننا، اولاد والدین جان سے زیادہ حضور کو محبوب سمجھنا، یہ مومن ہونے کے ضروری ہے۔ تو حضور کا گھر والا یہ سرکار دو جہاں علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہے، ان کی توہین کسی بھی اینگل کسی جہت سے نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل بیت اطہار کی فضیلت پہ باتیں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اہل بیت اطہار کی فضیلت پہ انہوں نے ایسی تصوراتی کہانی بیان کرنے شروع کی، انہوں نے ناول گڑھ کے، افسانہ گڑھ کے، مرثیہ گڑھ کے، انہوں نے شریعت کا مذاق اڑا کر کے اہل بیت اطہار کی شان میں تعریف کرنے شروع کر دی، مرثیہ پڑھ کے اپنی طرف سے انہوں نے گڑھ کر کے، جبکہ اہل بیت اطہار ہمارے لیے ماڈل ہے، اس لیے ماڈل ہے کہ نبی محترم کے سچے ماننے کا حق نبی کے گھر والوں نے ادا کر کے دکھلا دیا۔ حضور کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ صبر کا یہ عالم ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے، حضور کے پیٹ میں پتھر بند ہے، 2 مہینے تک سرکار کے چولہے میں آگ نہیں سلگی ہے، مگر زبان پہ شکوہ نہیں ہے۔ حضور کا اپنا بیٹا انتقال کر گیا، آپ کی گود میں ان کی لاش ہے، پر آپ کہتے ہیں کہ میری آنکھ آنسو بہاتی ہے، میرا دل مغموم ہے، انی لفراقک لمحزون، اے ابراہیم میں تیری جدائی پہ مغموم ہوں، وتبکی عینی، میری آنکھ رو رہی ہے، مگر میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جو میرے رب کو ناپسند ہو، یعنی میں رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ ہے مصطفیٰ کا اپنا بیٹا انتقال کر گیا، حضور نے کیا کہا میں رب کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ سرکار کی بیٹی زینب جو سرکار کی 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی زینب کا بیٹا وہ حالت نزا میں تھا، انہوں نے خبر بھیجا کہ ابا حضور کو خبر کر دیں کہ بچہ حالت نزا میں وہ دیکھ جائے، حضور نے کہلا بھیجا جاؤ بیٹی سے کہہ دینا صبر کرے، لیکن بیٹی ناز پہ مچل گئی کہ ابا حضور کو آنا ہی آنا ہے۔ سرکار توجہ میں چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے، جناب زینب نے اپنے بیٹے کو حضور کی گود میں دیا، سرکار کا نواسا ان کے ناتی ان کی گود میں ہے، حضور کی گود میں بچے نے دم توڑ دیا، آنکھ سے آنسو کے قطرے بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ بھی روتے ہیں کیا؟ مطلب آپ تو ہمیشہ صبر کا پیغام، شکر کا پیغام دیتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنے کا پیغام دیتے ہیں، اور آپ کی آنکھ میں آنسو کے قطرے ہیں۔ حضور نے کہا تھا ہاں یہ آنسو رحمت ہے، مگر زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اور دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے۔ گویا حضور نے قیامت تک کے غلاموں کو پیغام دیا، یہ زندگی میں کوئی چیز ایک حالت پر نہیں
کمی رہتی ہے، نہ صبح رہتی ہے، نہ دوپہر رہتا ہے، نہ شام رہتی ہے، نہ رات رہتی ہے، نہ دن رہتا ہے، نہ بچپن ایک حالت میں رہتا ہے، نہ جوانی ایک حالت میں رہتی ہے، نہ بڑھاپا ایک حالت میں رہتا ہے۔ بچپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، اس کے بعد کوئی اسٹیج نہیں سوائے موت کا انتظار ہے، جن میں ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یعنی بوڑھا ہونے کا مطلب ہے کہ اچانک موت کا منتظر رہیے، کب پاؤں پھسلے کے مر جائیں، کب باتھ روم میں گرے کے مر جائیں۔ ایسے ایسے لوگ اس کورونا کال میں مر گئے۔ پرنب مکھرجی جو ہندوستان کا پریزیڈنٹ تھا، باتھ روم میں پاؤں پھسلا، کومے میں گیا، کئی دن کے بعد مر گیا۔ رام ولاس پاسوان جو صاحب کئی وزارت کے قلمدان کو سنبھالا، جمہوریت کی باتیں کرنے والا، کرسی کی لالچ میں بھاجپا کی گود میں جا کے بیٹھ گیا، RSS والوں کی گود میں، لیکن وہ عیش نہیں کر پایا اس کورونا کال میں، وہ بھی چل بسا۔ ارون جیٹلی جو وزیر خزانہ ہندوستان کا تھا، جو عیش کرتا تھا RSS کی گود میں بیٹھ کر، وہ بھی نہیں رہا، وہ بھی چلا گیا۔ شیلا دیکشت جو دہلی کی CM تھی، کیا ٹھاٹ باٹ شاندار، سینکڑوں کاریں آگے پیچھے چلتی تھیں، لیکن وہ بھی اسی کورونا کال میں دنیا سے چلی گئی۔ یعنی نہ جانے کیسے کیسے لوگ چلے گئے۔ اب اگر کوئی بے فکری کے ساتھ جی رہا ہو، وہ گئی میں نہیں جاؤں گا، وہ وزیر گیا میں نہیں جاؤں گا، یہ بڑے سارے لوگوں کی موتیں مجھ کو بتا رہی ہیں۔ ممکن ہے کل تیری موت کا اعلان ہو جائے، کل فجر کے بعد تیری موت کا اعلان ہو۔ یعنی کورونا ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے، ہم جس موت سے بے خبر تھے اس موت کی یاد دلانے آیا ہے۔ ہم نے اس قدر دنیا میں مصروفیت کا مظاہرہ کیا کہ بھولے سے 360 دن میں ایک دن بھی موت کا نام تک نہیں لیا، جبکہ پیغمبر اعظم نے کہا تھا جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے گا وہ اپنے بستر پہ کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہاں ہم اپنی بیوی کے سامنے بولے میں مر جاؤں گا تو کیا کرے گی، وہ بولتی نہیں نہیں چپ رہیے، ایسا مت بولیے گا تو مر جائیے گا۔ میں ماں کے سامنے بولوں کہ میں باہر سفر کرتا ہوں میں مر جاؤں تو اما کیا ہوگا آپ کا، یا ماں بولے کہ میں مر جاؤں تو بیٹا تم آ نہیں پاؤ گے، تو میں کیا بولتا ہوں چپ رہو مت بولو موت کا نام بولو گے تو سارے لوگ مر جائیں گے۔ قبرستان سے دفنا کا ہے تو راستے ہی میں پاؤں بھی دھو لو اور ہاتھ بھی جھاڑ لو، سب مٹی جھاڑ لو، مٹی لے کے گھر میں مت آؤ، پاؤں دھو لو باہر میں، کیونکہ مٹی قبرستان کی آئے گی تو تم مر جاؤ گے۔ اس قدر ہم نے موت سے ڈرا، میرے بال بچوں نے موت سے ڈرایا کہ قبرستان کی مٹی باہر صاف، ہاتھ کی مٹی باہر صاف، موت کا چرچا گھر میں نہ کرو۔ مگر حضور نے کیا کہا، جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے گا وہ بستر پہ ہی کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم اسی موت کو بھول چکے تھے، ہم اسی موت کو بھول چکے تھے۔ کورونا میں اسی موت کو ریمائنڈ کیا ہے۔ جب لاشیں بھی پہلی لہر میں تو مذاق اڑایا تھا، جب سیکنڈ لہر چلی تب لوگوں کو لگا کہ ہاں کورونا ہے۔ جب ان کی نگاہوں کے سامنے لاشیں نکلنے لگی، شمشان گھاٹ میں مردے کو جلائے جانے لگا، قبرستان میں قبروں کی کھودائی کے لیے مزدور نہیں ملنے لگا، تب لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ مودی جی کی چال نہیں ہے، یہ کورونا حقیقت میں ہے۔ ورنہ پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ مودی جی کی چال ہے، یہ ہندوستان کے لوگوں کی چال ہے، جبکہ وہ تھوڑی دیر بھی نہیں سمجھتا تھا کہ جو حج بند ہو گیا، جو حج میں خربوں روپے وہاں کی گورنمنٹ کی کمائی ہوتی تھی، رمضان میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ کم و بیش عمرہ کے لیے پہنچتے تھے، اور 2 سال سے رمضان کا عمرہ باہر کے لوگوں کے لیے بند ہے، خربوں روپے کا نقصان سعودی گورنمنٹ کا ہو رہا ہے۔ وہاں کون سی مودی جی کی چال ہے؟ نہیں، جو منہ میں آیا تو بول دیا، جو بات منہ میں آ گئی اس کو بول دیا۔ یہ نہیں کہ صاحب وہاں ہو رہا ہے، دبئی کے مارکیٹ بند ہے، امریکہ کی سڑکوں پہ فیرانت کا ماحول طاری ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ لوگوں نے اپنا گھر سجانا شروع کیا، گاڑیاں سجانا، رات کے 2 بجے ٹی ویژن دیکھنا، بلو فلمیں دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، مسجد کا، خانقاہ کا، عالموں کا مذاق اڑانا، سب مست اپنی زندگی میں تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، انجوائے کرنا، ریلیکسیشن، انٹرٹینمنٹ، یہ سارے جملے بڑھ چکے تھے۔ انٹرٹینمنٹ، ریلیکسیشن، انجوائے کرنا، وہ انجوائے کرنے بینکاک گیا ہے، وہ انجوائے کرنے کے لیے ملیشیا گیا ہے، وہ انجوائے کرنے کے لیے پیرس گیا ہے۔ اپنا بیگانہ، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، سارے ہندوستانی امریکوں کی غلامی کرتے ہوئے کہ صاحب وہ بینکاک گیا تھا تو ہم ملیشیا جائیں گے، ہم پیرس جائیں گے، ہم واشنگٹن DC جائیں گے، ہم نیو یارک جائیں گے، ہم لندن جائیں گے، ہم جرمنی کینیڈا جائیں گے۔ یعنی ہندوستان میں گھومنا نہیں، اب باہر ودیش گھومنا، پیسوں کی فراوانی، حرام حلال جہاں تہاں سے پیسہ کمایا اور ٹینشن ہے 2 مہینہ باہر گھومنے جانا
جانا ہے, یہ بال بچوں کو لے کے گھومنے جانا ہے, انجوائے کرنا ہے, ایش کرنا ہے, شراب پینا ہے, گانا گانا ہے, چٹی پہننا ہے, یا بھول گیا کہ دوسروں کے سامنے اس کو کھولنا حرام ہے, ماں کے سامنے, بہن کے سامنے, باپ کے سامنے. انگریزوں کی غلامی میں مسلمانوں کے بچے اس قدر آگے بہ گئے, چٹی پہننا, گھر میں رہنا چاہے باہر میں رہنا, ماں باپ کے سامنے اس کا کھولنا, یہ سب سے عورت اس کا چھپانا فرض ہے. اپنی بیوی کے سامنے کھولے تو کھولے, اپنی بہن کے سامنے, بیٹوں کے سامنے, بھائی کے سامنے, دوست کے سامنے. انگریزوں کی غلامی, اب کپڑا ان کے لیے ایک بوجھ ہے, کپڑا نہ پہنے, جینس پہنتا تھا پہلے, اب جب گھر میں جائیں جینس کھولے, چٹی پہن کے گھر میں گھومنے لگے, ماں باپ, بھائی بہن سب کے سامنے. یعنی بے حیائی کا مظاہرہ کرنا ہے. زناکاری چرم سیما پہ پہنچ گئی. لوگوں کو گرم غذا کھانے کے بعد زنا کرنا اپنے شوہر سے سنتشٹی نہیں, دوسرے اجنبی مردوں سے آنکھیں لڑانا, فون سے گھنٹوں باتیں کرنا, اور پھر صاحب ہوٹل میں, پارک میں, گارڈن میں, نہ جانے ریسٹورینٹ میں کہاں کہاں جانا, مستیاں کرنا. اللہ کی خوبصورت دنیا کو لوگوں نے زنا سے بھر دیا. اللہ کی حسین ترین دنیا جہاں ندی ہے, نالا ہے, ڈیزرٹ ہے, درخت ہے, جہاں خوبصورتی ہے دنیا کی, سمندر ہے, یہ ساری چیزیں حسن ہے دنیا کی. اس حسین اللہ کی دنیا کو لوگوں نے پاپ سے بھر دیا. سمندر کے کنارے زنا, 1 جنوری کو زنا, رات میں زنا, تہوار کے دن میں زنا, شراب زنا, شراب زنا, شراب زنا, سب نے دنیا کو زناکاری سے, شراب سے بھر دیا. شادی کی پہلی رات لڑکے کے لیے زندگی کی قیمتی رات ہوتی تھی, لیکن آج وہ قیمتی رات نہیں رہی. وہ شادی کی پہلی رات میں کیا ہوگا, یہ تو 10 سال پہلے سے ہی اس کا مزہ چک رہا ہے. نہ لڑکی کو لڑکے میں انٹرسٹ ہے, نہ لڑکے کو لڑکی میں انٹرسٹ ہے, چونکہ وہ بھی یوزڈ ہے, یہ بھی یوزڈ ہے, اس کے بھی 2-4 یار ہیں, اس کے بھی 2-4 یار ہیں. اللہ کی خوبصورت دنیا کو لوگوں نے زنا سے بھر دیا, شراب سے بھر دیا, گالی گلوچ سے بھر دیا, بدتمیزیوں سے بھر دیا, عالموں کی توہین سے بھر دیا, ماں باپ کے مارنے پیٹنے, گھر سے باہر نکالنے سے بھر دیا. وہ ماں باپ جو ہماری بنیاد ہے, وہ ماں باپ جو ہماری ساری کائنات ہے, جس نے سارا سکون غارت کر کے مجھ کو پڑھایا لکھایا. ایک چھوکری کے چکر میں چھوکری ایک نہیں 50 مل جاتی, مگر ایک ماں روٹ گئی تو پھر کوئی دوسری ماں نہ ملے گی, ایک باپ روٹے تو کوئی دوسرا باپ نہ ملے گا. مگر میں نے اس چھوکری کے چکر میں حیدرآباد چھوڑ کے بمبئی کو مسکن بنا لیا. ماں چھوٹے, باپ چھوٹے, سب گوارا ہے. ماں باپ عزت کرنے کے قابل تھے, ہم نے اس کا اپمان کیا, اپمانت کر کے اس کے تاپا کے مار دیا. اللہ کی خوبصورت دنیا میں امریکہ میں ناچ گانا شراب, ہندوستان اس سے پیچھے نہیں رہا, یہاں بھی شراب زنا. چائنا میں لوگوں نے کیا نہیں چھوڑا, سور کھایا, چمگادڑ کھایا, نہ جانے سانپ کھایا, بچھو کھایا, کیا نہیں کھایا. اللہ نے حلال چیزیں دی تھی کھانے کے لیے, حلال چیزیں کھاؤ, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے کہا تھا پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اچھا کام کرو, یہاں بھی چین سے رہو کہ مرنے کے بعد میری جنت میں اس سے بڑی بڑی عمدہ چیزیں ملیں گی. یہاں بھی آرام, وہاں بھی آرام. ہم نے ان باتوں کو چھوڑ دیا, سب کچھ دنیا ہی میں چاہا. لاکا دلدار ہے, پرہیزگار ہے, نہیں شادی کرنی ہے. لاکا شرابی ہے, عیاش ہے, مگر 3 لاکھ مہینہ کماتا ہے, وہ اچھی کار پہ چلتا ہے, بیٹی اسی کو دینا ہے. چاہے بیٹی وہاں کھا کر کے کولیسٹرول کا مریض ہو جائے, شوگر کی مریضہ ہو جائے, ہارٹ کی مریضہ ہو جائے, جو کوئی کام نہیں کرے گی, وہ 10 دوائی لے کے صبح سے شام تک بیٹھے گی. یہ گٹھیا کی دوائی, یہ ہارٹ کی دوائی, یہ شوگر کی دوائی, یہ پریشر کی دوائی, یہ ہیمریج کی دوائی, یہ چوٹوں کے درد کی دوائی, جو ہمیشہ کام کرے گی, جھاڑو لگائے گی, برتن صاف کرے گی, اپنے ہاتھ سے کام کرے گی, اوپر سے نیچے آئے گی, نیچے سے اوپر جائے گی, کپڑے دھوئے گی, شوہر کی خدمت کرے گی. جس کا جسم حرکت میں رہے گا اس کا کولیسٹرول بھی نارمل رہے گا, شوگر بھی نارمل رہے گا. اب جب آرام دہ شوہر مل گیا ہے, 10 لاکھ کمانے والا, نوکرانی ہے, کپڑا دھونے والی, پوچھا لگانے والی, کھانا بنانے والی, اب یہ کیا کرے گی, کھائے گی سوئے گی, تو وزن اس کا 125 کلو ہو جائے گا. 125 کلو وزن ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ دوائی کھائے گی, 1 بورا دوائی صبح, 1 بورا دوائی شام لے کے بیٹھے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگی, زندگی وفا نہیں کرے گی, موت کے منہ میں جائے گی. یعنی چاہے لاکا دیندار ہے, کوئی پرواہ نہیں, مال والا لاکا چاہیے. ہم نے اللہ کی دنیا کو پاپ سے بھر دیا. حضور نے کہا تھا جس لڑکے کا دین اور اخلاق سے تم راضی ہو اس کو اپنی بیٹی دے دے. اگر تم نے نہیں دیا تو دنیا میں فساد الکبیر, بڑا فساد پیدا ہوگا, دنیا میں زلزلہ پیدا ہوگا. جب لڑکے کی عمر 18 سال ہو جائے شادی دلا دیں, لڑکی کی عمر 16 سال سے زیادہ 18 سال ہو شادی دلا دیں. لڑکے کی عمر ہو گئی 40 سال, دلہن اسمارٹ ملے گی تب کریں گے. یہاں تو صاحب کالی کروٹی مل رہی ہے, مال والا
शादी नहीं मिल रही है। लड़का स्मार्ट मिलेगा तब करेंगे। लड़की की उम्र होगी 38 साल, यानी जो 18 साल में जवान हुई वो 20 साल लेट से उसकी गाड़ी चल रही है। 38 साल में शादी हो रही है। 2 साल और शादी के बाद कितने साल तक शादी की लज्जतें उठाएंगी। वो फिर एक दर्जन बीमारी और परेशानी उलझनों में घिर करके औलाद से महरूम एक हसरत और मायूसी की जिंदगी गुजार कर दुनिया से चली जाएंगी। हमने अपने हाथों से दुनिया के आराम में आग लगा दिया। हमने कुदरत के कानून की बगावत की। हुजूर ने कहा था, बुखारी की हदीस में आया है कि जब इसका बच्चा जवान हो जाए, शादी में ताखीर करे और वो बच्चे का पांव फिसल जाए, ज़िना करे, उस ज़िना में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। इसका जुर्म क्या है? शादी में ताखीर करना, शादी में देरी करना। पढ़ेगा 30 साल तक, नौकरी करेगा 5 साल, उसके बाद कमा के घर बनाएगा, तब शादी करवाएंगे। ये हो जाएगा 40 साल का बुढ़ा आधे, अब शादी इसकी होगी। औलाद न हुई तो लड़की में कसूर है। इस दुनिया को लोगों ने जराइम से भर दिया, पाप से भर दिया। आज जब कोरोना ने एयरपोर्ट को उजाड़ दिया, रेलवे स्टेशन को उजाड़ दिया, बाजार की रौनकों को छीन लिया, हर आदमी के घर को उनके लिए जेल और कैद खाना बना दिया। अमेरिका की वो सड़क जो 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी जिसकी रौनक फीकी न होती थी, वो सड़क की रौनकें उजड़ गई। चाइना से लेकर कनाडा, अमेरिका तक सारा शहर उजड़ गया। वो खतरनाक लॉकडाउन याद करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों की औकात याद दिला दी। तुमने मेरी खूबसूरत दुनिया में सोचा कि जो मैं चाहूंगा सो करूंगा, इंजॉय, रिलैक्स, एंटरटेनमेंट। अल्लाह ने घर को कैद खाना बनाकर, शहरों की रौनक उजाड़ कर, उनकी निगाहों के सामने लाशों के अंबार लगा के बता दिया कि बंदा हो, औकात में रहना, खुदा बनने की कोशिश मत करना। तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने बंदों को उसकी औकात याद दिला दी। ये कोरोना काल, ये हमें जिंदगी की सच्चाई दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन अल-जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि वक्त काफ़ी हो गया, लंगर भी है और लंगर शहबाज़ दकन है। माशाअल्लाह, लंगर शहबाज़ दकन है। जब शहबाज़ दकन इस ज़मीन पे थे बक़ैद हयात, तो फिर वो जहाँ आते थे तो लंगर गौसे आज़म व लंगर गौसिया चलता था। अब वो गौस का शैदाई दुनिया से गए हैं, तो गौसे आज़म ने कहा कि मेरा लंगर करने वाला, बांटने वाला, अब तुम्हारे नाम का लंगर चलेगा। अब लंगर शहबाज़ दकन चलेगा, मगर वो लंगर कोई लेके भागेगा नहीं, आप खाएंगे ज़रूर। बस थोड़ी देर मुझको भी आप सुन लें और थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें। वो लोग कहते थे, हजरत आप थोड़ा कमज़ोर हो गए, निठाल हो गए, 2.5-3 घंटे खिताब करने वाले आदमी, थोड़ा कम बोलिए। लेकिन यहाँ कम कहाँ बोला जाता है। वो तो हमारे मोदी जी हैं, जब वो पर्चा लेके पढ़ते हैं तो हलक सूखने लगता है, पानी पीने लगते हैं। वो जाहिर सी बात है कि जो लोग झूठ बोलेंगे और गलत बयानी से काम लेंगे तो उनकी ज़बान सूखेगी और फिर वो 5 मिनट बोलने के बाद थक जाएंगे। आजकल तो वो बाबा बन गए हैं, वो लंबी लंबी दाढ़ी हो गई है, सिर्फ टोपी पहनने की देरी है। टोपी पहन लें तो बस कोई नहीं कहेगा कि साहब क्या हैं। दाढ़ी देखिए कितनी अच्छी हो गई है। अब सिर्फ एक टोपी रह गई, बहुत टोपी से वो भागते थे, दाढ़ी से भागते थे। अब दाढ़ी तो आगे, टोपी कब आएगी पता नहीं। टोपी आ गई तो बस समझ लिए सब लोग फिर मौलवी मुलायम कहते थे और मौलवी मोदी जी कहने लगेंगे सब लोग। यानी वो बोले 5 मिनट तो ज़बान सूखने लगे और उनकी बोली से पता चलता था कि अब इनकी ज़बान सूख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शहबाज़ दकन ऐसा ज़बरदस्त खतीब थे कि साहब 2-2 घंटे खिताब करते थे। अब 2 घंटे बोलने के बाद आमतौर पर आवाज़ आदमी की लग जाती है और वो नात पढ़ना चाहे तो पढ़ नहीं पाएगा, मगर वह मेरा शहबाज ऐसा था कि 2 घंटे चीखने के बाद भी जब वो नात पढ़ते थे ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान के सारे शायर इनके मुख्तदी हैं, ये सब होंगे इमाम नजर आ रहे हैं। क्या आवाज की खनक अल्लाह ने अता की थी। आवाज लाजवाब, किताबत लाजवाब, क़िराअत लाजवाब, नात लाजवाब, मरकज लाजवाब, जनाजा लाजवाब और दकन
کہ شہباز کا لنگر لاجواب، اور مجھے امید ہے کہ پہلے لوگ دب دب کے رہتے تھے لیکن اب ان کے وصال کے بعد سارے مرید فرم میں آ گئے ہیں، ان کا بیٹا بھی اب جذبے سے بھرپور آ گیا ہے کہ میرے آقا کی روح قبر میں تڑپے نہیں کہ میں جو چمن لگا کے گیا ہوں وہ چمن اجڑ رہا ہے، نہیں، مریدوں نے بھی اب ٹھان لیا ہے کہ جب جب لوگوں نے صحابہ کی توہین کی، شہباز دکن بے چین ہو گئے، دلائل کا انبار لگا کے بتا دیا کہ تم غلط ہے اور شریعت کی یہ سچائی ہے۔ جب جب لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، شہباز دکن کا تیور خطرناک ہو گیا تھا۔ انہوں نے حدیث کی روشنی میں بتایا تھا کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور کلم وعد اللہ الحسنى، سارے صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ حضور کے صحابی ہیں امیر معاویہ، حضور کے سالہ ہیں امیر معاویہ، کاتب وحی ہیں امیر معاویہ، مسلمانوں کے ماموں ہیں امیر معاویہ، حضور نے ان کے دعا کی ہے ان کے لیے، اس لیے امیر معاویہ کا بیٹا اگر وہ اہل بیت اطہار کا باغی یا ان کا قاتل ہو، بیٹے کا قصور ہو تو بیٹا جانے، اس کی ذمہ داری باپ پہ کبھی نہ آئے گی۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کا بیٹا کافر ہو گیا، لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کی بیوی کافرہ ہو گئی، نوح علیہ السلام رسول ہیں، ان کا بیٹا کافر ہو گیا۔ جب ایک رسول اولو العزم رسول کا بیٹا کافر ہو گیا تو ایک صحابی کا بیٹا اگر فاسق ہو جائے تو تعجب کی کوئی بات نہیں، بیٹے کی وجہ سے باپ کو مورد الزام ٹھہرانا یہ کہیں درست نہیں ہے۔ کل حضور شہباز دکن نے چیخ چلا کے صحابہ کی فضیلت پہ، اہل بیت کی فضیلت پہ خطاب کیا تھا، نبی سے جس کو پیار ہوگا، اہل بیت سے پیار ہوگا، سارے صحابہ سے پیار ہوگا، شیخین کریمین سے پیار ہوگا، خطرین کریمین سے پیار ہوگا، حسنین کریمین سے پیار ہوگا، سارے صحابہ سے پیار ہوگا، اصحاب سے، اہل بیت سے، دونوں سے جس کو پیار ہوگا اسی اہل سنت کا بیڑا پار ہوگا۔ جو پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا تھا اسی پیغام کو شہباز دکن نے عام کیا ہے۔ امیر معاویہ کی فضیلت پر تاریخ اسلام گواہ ہے، احادیث کے اوراق گواہ ہے، وہ صحابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور سارے صحابہ حق پر ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دے، میرے صحابہ کو گالی مت دے، تو پھر یہ گالی دینا، ان کی شان گھٹانا یہ کسی طرح اہل سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے تو میں نے کہا اس دور پرفتن میں ایمان کے لیے اللہ پر یقین کے علاوہ سرکار کی سچی محبت، حضور کی محبت کرنے والا وہ دو گروپ میں بڑھ گیا، ایک نے صحابہ کی توہین کی، اہل بیت سے پیار کیا، ایک نے اہل بیت سے پیار کی توہین کی، صحابہ سے پیار کیا، وہ دونوں کرو راستے سے بھٹک گئے۔ اہل بیت سے پیار کرنا، صحابہ سے پیار اور تعظیم کرنا یہ مومن بننے کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر دونوں سے کوئی پیار کرے، آگے جانے کے بعد پھر وہاں دو کرو ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ میں امام اعظم کو نہیں مانوں گا، میں مانوں اہل بیت اور صحابہ کو مانتا ہوں، امام اعظم کو نہیں مانوں گا۔ احادیث کو سمجھنے کے لیے ان چار میں سے ایک امام کی پیروی ضروری ہے، ورنہ آدمی کی زندگی مشکلات میں گر جائے گی، وہ شریعت پر عمل نہیں کر پائے گا۔ تو اب وہ جب تک امام کو نہ مانے راہ حق پہ کیسے آئے گا؟ میں امام اعظم کو مانتا ہوں، آگے جانے کے بعد پھر سنیوں میں دو کرو آپس میں ہو گیا۔ ایک بندہ غوث اعظم سے پہلے میرے خاندان آئے، وہ غوث اعظم سے بڑے ہیں، وہ کسی نے کہا کہ غوث اعظم ساری ولیوں کے سردار ہیں، ان کو سب کا امام ماننا ہوگا۔ وہاں اپنے خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے دو کرو بڑھ گئے، کسی نے کہا غریب نواز بڑے ہیں، کسی نے کہا غوث اعظم بڑے ہیں۔ ایسے ماحول میں اہل حق کی نشاندہی ایک شبد میں، یعنی کوئی کہہ دے کہ سنی کون ہے، مسلمان پرفیکٹ کون ہے، جس کا رب پر بھی یقین ہو، حضور سے سچی محبت ہو، اہل بیت سے بھی پیار ہو، صحابہ سے بھی پیار ہو، غوث اعظم سے بھی پیار ہو، امام اعظم سے بھی پیار ہو، غریب نواز سے بھی پیار ہو، سارے اولیاء سے پیار ہو۔ اس کے لیے ڈیٹیلز کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک گھنٹہ خطاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دور میں سچے مسلمان کی پہچان ہے وہ کہہ دے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا فالوور ہوں، وہ سچا مومن ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب اللہ سے پیار، نبی سے پیار، صحابہ سے پیار، اہل بیت سے پیار، امام سے پیار، بزرگان دین سے پیار۔ یعنی اس دور میں اہل حق کی علامت امام احمد رضا کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کے کام کرتا ہو، آگے جانے کے بعد پھر تو کرو ہو گیا، ایک سلح کلی ہو گیا، ایک سخت متشدد سنی ہو گیا۔ تو جس متشدد گروہ کا سالار تھے شہباز دکن، اب کنفیوژن نہیں ہونا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی مانے، کہ فلاں کی مانے، امیر اہل سنت کی مانے، اس کی مانے،
किसी के नहीं। आला हजरत की मानो, मुफ्ती आजम हिंद की मानो, अपने शेख शहबाज दक्कन की मानो। जो इसको मान लिया उसी अहले हक का बेड़ा पार हो गया। अल्लाह रब्बिल ला शरीक लह। जोरदार नारा होना चाहिए आज के नजदी वहाबी देवबंदी जो गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे अहले बैत है, उसमें कोई भी वली कामिल आज तक न पैदा हुआ न क़यामत तक पैदा होगा। तौहीन करने वाला वली कभी नहीं होता। वो हजार रहे, नज़ामिया का फारिग रहे, अलीगढ़ का फारिग रहे, जहाँ का फारिग रहे, कुछ भी नहीं, कभी वली नहीं होगा। वली तो वह होगा जो सहाबा से सच्ची प्यार, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करेगा। ये मुझसे कहते हैं कि मैं अहले बैत की ताज़ीम नहीं करता। जालिम, आला हजरत ने सारी जिंदगी तक 1000 के करीब किताबों में सहाबा का नाम अदब और ताज़ीम से लिया। हसनैन करीमैन का जब नाम आता ऐसा लगता सतर से प्यार का समंदर मन पड़ रहा हो। कोई पढ़े तस्वीर आला हजरत के सलाम में जो 4 से 5 अशार, वो शहीद करबला, शहीद गुलगुम तबा, दश्ते करबला, उन्होंने जो अशार लिखे हैं, इसके पढ़ने के बाद सैयदा तैयबा आबेदा जाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जो उन्होंने प्रकार की अज़वाज मुतहरात पर, उनकी शहजादियों पर, उनके साहबजाद खान पे जो उन्होंने अशार लिखे हैं, और फिर किताबें पूरा का पूरा रिसाला अहले बैत अतहार की फजीलत पर। ये जालिम ये इल्जाम लगाता है ये अहले बैत अतहार का दुश्मन है। हाँ, जो अहले बैत के नाम का मजाक उड़ाता हो, अहले बैत अतहार के नाम पे अपनी दुकान चमकाता हो, अहले बैत अतहार के नाम पे जहालत फैलाता हो, शरीयत को दाग करता हो, हम उसे नहीं मानते। हम तो अहले बैत को मानते हैं। मुस्तफा का खून उसके जिस्म में है, और जिसके जिस्म में मुस्तफा का खून होगा उनको देखने के बाद शरीयत का चेहरा चमकेगा। शरीयत का अपमान कभी नहीं होगा, शरीयत की तौहीन कभी नहीं होगी। बट होगी वो अहले बैत ही कब, जो अहले बैत अतहार के नाम पे शरीयत का मजाक उड़ाता हो। वो अहले बैत अतहार है ही क्या? मैं देहात का कोई फकीर हैदराबाद आने के बाद ये बोले कि मैं सैयद हूँ, उस फकीर को मैं सैयद मान लूं, उस शाह को मैं सैयद मान लूं, वो हड्डी चुनने वाले पठान को मैं सैयद मान लूं? नहीं, सैयद उसे मानूंगा जिसके बदन में मुस्तफा का खून होगा। और फिर आला हजरत ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर कोई आदमी कहता हो कि मैं सैयद हूँ तो मान ले उनकी इज्जत में कोई फर्क न आने दे, हम उसके कौल को देकर उनकी ताज़ीम करते हैं। ये कब? जिसके बारे में डिटेल से मालूम ना हो, लेकिन जिसके बारे में जानता हूँ देहात में था तो जो रहा था, लेकिन शहर में आके सैयद का नेम प्लेट लगा लिया है। जिसका बाप जो रहा, जिसकी माँ जो रही, जिसका भाई जो रहा, ये शहर में आके सैयद का नेम प्लेट लगाता है, वो झूठा है, वो कभी हमारे दिल में जगह नहीं बना पाएगा। हाँ, जिसके बारे में जानता नहीं, वो कहता है कि मैं आले रसूल हूँ, मैं मुस्तफा की मोहब्बत में उनसे प्यार करूंगा, उनकी इज्जत करूंगा। जैसे आला हजरत ने एक कहार यानी पालकी उठाने वाले को जो इज्जत दी, जो उनकी ताज़ीम की बता दिया कि अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने वाला वो मदीना जाके खुशबू नहीं सूंघता, वो बरेली में रहकर भी अहले बैत अतहार के खून की खुशबू करता है। यानी इतना प्यार आला हजरत ने सैयदों से, आले रसूल से सिखलाया है। आले रसूल का एहतराम नबी की वजह से, उस पर ये इल्जाम लगाना वो झूठ है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, वह झूठा कभी कामयाब न होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कहते थे जो भी मुस्तफ़ा का काम करेगा, गौसे आज़म के मशरब का काम करेगा, आला हजरत के मसलक का काम करेगा। मुझको आज से कई साल पहले एक शख्स ने बताया कि आला हजरत शेखुल इस्लाम नाइब गौसे आज़म तो थे ही, उन्होंने कहा मुफ्ती आज़म हिंद का जब इंतकाल हुआ, उनकी कब्र अनवर आपके बाजू में ठीक सटी जुनब है। जब उनकी कब्र की खुदाई हो रही थी, उस खुदाई के दरमियान आला हजरत की कब्र अनवर में थोड़ा सा हिस्सा खुल गया। वो कहने लगा कि मैंने अपना हाथ आला हजरत की कब्र की तरफ जब मैं बढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे किसी बर्फ और गुलाब की वादी में मैंने अपना हाथ रख लिया है। अल्लाह ताला हजरत के विसाल के 50 साल के बाद, 60 साल के बाद
मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हुआ 60 साल के बाद आला हजरत की कब्र अनवर थोड़ी सी खुली तो उसमें हाथ देने वाला आलिम, मैंने सुना वल्लाह आलम बिसवाब, जब उन्होंने हाथ दिया ऐसा लगा जैसे कि वहां ऐसी बर्फीली हवा चल रही हो जिसको देखने के बाद कई दिनों तक अपने हाथ में वो बर्फ की ठंडक और खुशबू महसूस करता रहा। अब जो लोग आला हजरत को गाली देते हैं वह जान ले कि जो मुस्तफा का डंका की इज्जत का डंका बजाता है वह जन्नती ही नहीं बल्कि ये समझ ले कि जन्नतियों का इमाम वली ये कामिल हो जाता है। मुस्तफा उसे वली कामिल बना देते हैं। वली की कब्र से बर्फीली जन्नत की हवा आ रही है तो शहबाज दकन आला हजरत नहीं है, आला हजरत के गुलाम जिंदगी भर कहते रहे। मुफ्ती आजम हिंद नहीं है, मुफ्ती आजम हिंद के गुलाम अपने आप को जिंदगी भर कहते रहे। आला हजरत के गुलाम, मुफ्ती आजम हिंद के गुलाम, उन्होंने सारी जिंदगी मसलक रज़ा का डंका बजाया काम किया। सफर में हजर में नमाज की पाबंदी की, नमाज नहीं छोड़ा। हमेशा वह खतीब जो नमाज रोजा छोड़ के सिर्फ खिताबत के जोर पे लोगों से दाद तहसीन वसूल करता हो, नजराने वसूल करता हो, उसकी हैसियत बेअमल खतीब की, उसकी मजम्मत कुरान हदीस में आई है। क़यामत के दिन उसकी ज़बान को कैंचियों से काटा जाएगा। जनाब जिब्रील अमीन को जब मेराज की रात में हुजूर ने पूछा ये कौन लोग हैं जिसकी ज़बान को कैंचियों से काटा जा रहा है, तो जनाब जिब्रील ने कहा था हाउलाए खुतबा उम्मती, यानी ये आपकी उम्मत के खतीब हैं, तकरीर करने वाले जो लोगों को हुक्म देते थे और खुद उस पर अमल नहीं करते थे, यानी बेअमल खतीबों की ज़बान क़यामत के दिन कंची से काटी जाएगी। वह दुनिया में भी चेहरे की रौनक से महरूम रहते हैं बेअमल खतीब, दुनिया में भी लोगों की इज्जत और मोहब्बत से महरूम रहते हैं वो खतीब। वो सिर्फ खिताबत किया, पैसा कमाया, चल दिया, लेकिन दिल में जगह बाअमल खतीब बनाता है। लोगों के दिल में मोहब्बत बाअमल खतीबों की, नमाजी खतीबों की होती है। हुजूर शहबाज़ दकन बेअमल खतीब नहीं, वह सफर में, हजर में, घर में, बाहर में नमाज पंजगाना के पाबंद खतीब थे। कुरान शरीफ की तिलावत करते थे, अक्सर व बेशतर दलाइल खैरात शरीफ और दुरूद शरीफ पढ़ते रहते थे। नमाज रोजे का पाबंद खतीब, तो नमाज रोजे का पाबंद खतीब वो वली कामिल हो जाता है। उसको जिंदगी में एहसास हो या ना हो, उनके मुरीदों को पता चले या ना चले कि मेरा शेख वली है कि नहीं, आलिम है, खतीब है, नमाजी है, मगर वली है कि नहीं मुरीदों को पता तक नहीं चलता। मगर बाती मिसाल अल्लाह पता देता है लोगों को कि तुमने जिस मुर्शिद का दामन थामा था वह बेफैज नहीं, बाकरामत वली था तुम्हारा शेख। और विलायत बनने के बाद उस विलायत का इल्म होता है। अभी वहां सबका बता रहे हैं, आज हजरत के मिसाल के 31 दिन हो रहे हैं और कल से मज़ार पाक की तामीर का काम शुरू होने वाला है। आज इंजीनियर आया था और आज खुदाई का काम शुरू हुआ था, तो उस वक्त में कब्र अनवर का थोड़ा सा हिस्सा पीछे से खुला है, ये खुला है। और 31 दिन के बाद, जबकि आमतौर पर आम लोगों की कब्रों में 3 दिन के बाद उनकी लाशें सड़ने लगती हैं, 5 दिन के बाद उनकी आंखें बहने लगती हैं, 10 दिन के बाद उनकी हड्डी का ढांचा पूरा फट जाता है और 25-30 दिन के बाद उनकी लाशें बिल्कुल सड़ने के कगार पे पहुंच जाती हैं। 31 दिन के बाद जब कब्र अनवर का थोड़ा सा हिस्सा आज खुला है तो ऐसा लग रहा है आज़ाद सलामत है, कफन तरोताजा है। मुर्शिद की करावत अपनी फटी हुई आंखों से देखना हो, वो हजरत की मोबाइल से वो अपने इसमें डाउनलोड कर ले और फिर उसको देखे कि किस कदर कब्र अनवर का हिस्सा खुल रहा है और किस कदर अंदर से कफन सही सलामत है। मेरे घर से 10 किलोमीटर दूरी पे एक शेख सिद्दीक का मज़ार है, वो जमाल हक बंदगी के मुरीद थे। पर सहा बरस के बाद जब उनकी कब्र नदी के किनारे कटने लगी, उन्होंने ख्वाब दिया, लोगों ने तवज्जो नहीं दी, 2-4-10 बार ख्वाब दिया, तब लोगों ने तवज्जो दी, जाके देखा वाकई उनकी कब्र अनवर नदी के कटाव से खुल रही थी, उनकी लाश अब बाहर निकल के बहने के करीब थी। जब उलमा और उस इलाके के मुसलमानों ने देखा तो देख कर दंग रहे। 90 साल के बाद या 100 साल के बाद जब कब्र खुली है तो ऐसा लग रहा है जैसे आज सुबह के वक्त में उनको दफन किया गया। एक नबी वहाबी नबी को मुर्दा कहने वाला
جب نبی کے لاکھوں غلاموں کا غلام آج زندہ ہے تو سارے پیغمبروں کے سردار کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ نبی زندہ ہے، نبی کا دین اسلام زندہ ہے، نبی کا غلام احمد رضا زندہ ہے، نبی کا غلام شہباز دکن زندہ ہے، میرا شیخ زندہ، میرا اعلیٰ حضرت میرا غوث زندہ، میرے نبی زندہ، میرا خدا زندہ، میرا مذہب زندہ، میرا مسلک، میرا مشرف زندہ۔ جو نبی کو مردہ کہے وہ مردہ، اس کا دین مردہ، اس کا جگر مردہ، اس کا سینہ مردہ، اس کا مدرسہ مردہ، اس کی خانقاہ مردہ، اس کی چٹائی مردہ، اس کا خطیب مردہ، اس کا ڈاکٹر مردہ، اس کا گھر مردہ۔ اگر زندگی کا لطف اٹھانا ہو آ جاؤ مرکز اہل سنت کو دیکھیے، یہاں مدرسہ زندہ، شیخ زندہ، شیخی قبر زندہ۔ جب وزیر علی رضوی زندہ تو اعلیٰ حضرت کا کیا عالم ہوگا، مفتی اعظم ہند کا کیا عالم ہوگا، غوث اعظم کا کیا عالم ہوگا، اور خود امام الانبیاء والمرسلین کی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے رضا نے کہہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جو خود سے پہنچنا چاہتا ہے منزل پہ، وہ راستے میں ہزاروں چوٹ کھائے گا، بھٹکے گا، کھائی میں گرے گا۔ جو مصطفیٰ کے غلاموں کے نقش قدم کو اپنے لیے ماڈل بنا کے چلے گا، وہ کھائیوں سے بچے گا، دشواریوں سے بچے گا، ادھر ادھر گرنے سے بچے گا۔ یہ سیدھی سڑک مدینہ ہوتے ہوئے جنت الفردوس پہ پہنچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رات کو صفوں کو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سے بڑی آمین۔ حضور شہباز دکن کی تعلیمات، ان کے فرمودات، ان کے ارشادات کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سے بڑی آمین۔ ورنہ پھر 3 گھنٹہ اور خطاب کر دیں گے ہم، 3 گھنٹہ اور بول دیں گے ہم، پھر لنگر کھائیں گے فجر کی نماز کے بعد۔ حضور سے بڑی آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو تمام مصطفیٰ کے غداروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا مدرسہ، ان کا پیلیس، ان کا محل، ان کی دکان، ان کی مسجدوں کو نہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا مدرسہ، اپنی خانقاہ، اپنے عالموں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا پہ نظر کم، جنت پہ نظر رکھنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء و صالحین کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے نماز پنجگانہ سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر میں ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بال بچوں کی روٹی میں مسلک حق کی محبت عطا فرمائے۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر سب بنے، مگر مصطفیٰ کی محبت کا ایسا شیدائی ہو کہ انجینئر بعد میں بنے، عاشق رسول پہلے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک لمبی تقریر بہت دیر تک جاگ کر آپ نے سماعت کی، اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بھی اسی طرح حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد۔ 1 منٹ بیٹھ کے اسی پیٹ کی گلپوشی کی رسم باقی رہ گئی تھی۔ حضرت مہمان خصوصی اور علماء اہل سنت کی گلپوشی مولانا عبدالحی خان صاحب خلیفہ حضور سے دکن فرما رہے ہیں۔ خاص ایک اعلان سماعت فرمائیں، 14 اگست کو مرکز اہل سنت و جماعت وادی رضا شہر شاہد نگر حیدرآباد میں حضور سیدی آقا نعمت شہباز دکن رحمۃ اللہ علیہ کے عرص تحلل کا پروگرام ہے۔ 14 اگست بروز ہفتہ اعلان کر لیجیے، 14 اگست بروز ہفتہ بعد نماز مغرب سے عشاء تک لنگر کا اہتمام رہے گا مرکز اہل سنت پہ۔ اس کے بعد پروگرام ہے جس میں حضور قائد ملت علامہ اسد رضا خان صاحب قبلہ بریلی سے آ رہے ہیں۔ حضور محدث کبیر گلزار ملت حضور خیال ایک لمبی فہرست ہے